السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ پلیز خدا کے لیے مجھے ہاتھ مت لگائیے، میرے قریب مت آئیے۔ وہ پھولے پھولے سانسوں کے ساتھ گھبرائے انداز میں سرتاپا لرزا، ہراساں، پریشان، بے چین اور اضطراری کیفیت میں بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر بولی تھی۔ احتشام احمد کے بڑھتے ہوئے بازو یکلخت رک گئے تھے، آنکھوں میں تحقیر آمیز الجھن اور ناگوار انداز اتر آیا تھا، پیشانی سلوٹ زدہ ہو گئی تھی۔ کیوں؟ میں تمہیں ہاتھ کیوں نہ لگاؤں؟ توقف کے بعد اس نے براہ راست اس کا چہرہ گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ جواباً وہ سر جھکا کر اپنے کانپتے لرزتے ہاتھ مروڑنے لگی تھی۔ اس کے تراشے ہوئے رسیلے ہونٹ کانپ رہے تھے، بڑی بڑی سمندر جیسی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ احتشام احمد نے اپنے سے محض 1.5 فٹ کے فاصلے پر مسہری پر بیٹھی اپنی دلہن کا تنقیدی جائزہ لیا۔ نئے نکوش سے مزین دودھیا گلابی ملائم مکھڑا، پرسکوت لمحات، سہاگ کے پھولوں کی مہکتی معطر خوشبوئیں اور سجا سجایا آرائشی کمرہ، آرام دہ پرکشش مسہری، اور وہ بطور شوہر ابھی کچھ دیر پہلے شب کے 2 بجے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا، اور اپنے بستر پر اس کے قریب نیم دراز ہوتے ہوئے ابھی کچھ لمحے بیشتر اس کی رونمائی کی نشانی کے طور پر سونے کا ننھے ننھے ہیروں سے سجا خوبصورت نازک سا بریسلٹ اپنے ہاتھوں سے پہنایا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں پتھریلی سی سرد تندی پھیل گئی تھی۔ کس دلیل کے طور پر تم نے یہ کہا؟ اس انکار کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بولو۔ اس کی تھوڑی اپنی ایک انگلی سے اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس دوڑ گیا، جسم کی روئیں روئیں میں ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ یہ بتاؤ، ہم پہلی دفعہ کب ملے تھے؟ ایک دوسرے کو کب دیکھا؟ ابھی آج؟ وہ آستگی سے پلکیں جھکاتے ہوئے بولی تھی۔ ادھر دیکھو میری جانب۔ اس نے غصے سے اس کی تھوڑی کو ایک جھٹکا دیا تھا۔ وہ پوری جان سے کانپ گئی، دہشت میں ڈوبی اپنی آنکھیں، اپنی نگاہیں اس کی وحشت سے لربیز سرخی مائل آنکھوں میں جمانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ احتشام احمد کی آنکھیں بے شک غیر معمولی طور پر گلابی، کشیدہ، بے حد چمکدار اور دل فریب تھی، مگر اس دل فریبی کے ہمراہ ایسی رگوں میں خون جما دینے والی، سرتاپا خوفزدہ کر دینے والی، وحشی سی سنگین اور سپاٹ منجمد برفبار کیفیت چھائی ہوئی تھی کہ مخاطب 2 پل سے زیادہ ان آنکھوں سے ہم کلام ہونے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ تو نازک سی چھوٹے دل کی مالی خوفزدہ سی لڑکی تھی۔ اس کی روح کا ایک ایک تار جھنجھنا اٹھا۔ یعنی آج ہم پہلی بار روبرو ملے ہیں، ہے نا؟ اس کا لہجہ ایسے ہی سنگین اور برفاب تھا جیسا کہ اس کی آنکھیں۔ میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا، فلرٹ نہیں کیا، لوٹ کا مال سمجھ کے نہیں اٹھایا، کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ اس کی نگاہیں مسلسل اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا پتھریلی چنگاریاں پوری شدت و حدت سے اس کے وجود پر برس رہی ہوں، اس کو جھلسا رہی ہوں۔ میری ماں بہنیں تمہارے گھر گئیں، تمہاری ماں جی اور تمہارے چچا نے اس کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اس سوال کی بھرپور پذیرائی کی، ان کی خواہش کا مثبت رد عمل واضح کیا۔ جب نسبت طے ہوئی، پھر تمہاری ماں کی حادثاتی وفات کے باعث یہ نسبت 1 سال تک جوں کی توں سلامت رہی۔ عید، شب برات کے سارے شگون اس دوران پورے ہوتے رہے، اور آج اس نسبت کو ایک مکمل قانونی اور شرعی حیثیت دی گئی۔ تم نے اور تمہارے گھر والوں نے پوری آمادگی اور دلی وابستگی کے ساتھ نکاح کے تمام دستاویز کو شرف قبولیت بخشا۔ ہزاروں گواہوں کی موجودگی میں تمہارے ایڈوکیٹ چچا، شہر کے معروف مفتی صاحب اور تمہارے رشتہ داروں کی آنکھوں کے سامنے نکاح کی رسم ہوئی، رخصتی ہوئی، اور اب تمہارے پورے وجود پر میرا حق بنتا ہے، قانونی، شرعی اور معاشرتی ہر لحاظ سے ایک جائز حق۔ بولو، کیا تم اس حقیقت کی نفی کر سکتی ہو؟ اس کے لہجے میں لو دھک رہا تھا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی بے بسی کی کیفیت میں خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ سچ تھا۔ وہ احتشام احمد کے بیان کی تردید نہیں کر سکتی تھی، اس حقیقت سے انحراف نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا ایک ایک لفظ سچائی پر مبنی تھا۔
وہ اپنے حقوق اپنے طور پر حق پر تھا، مگر محترمہ نویر حسن صاحبہ، ایک بات میری کان کھول کر سن لو۔ بالآخر وہ بستر سے اٹھ کر پھنکارتا ہوا بولا تھا، میں بندہ ہوں ذرا اور طرح کا، اپنا فرض پوری تندہی اور دل جمی سے پورا کرتا ہوں اور اپنا حق پائی پائی وصول کرتا ہوں۔ نہ حق سے زیادہ کی طلب ہے، نہ جائز حق چھوڑا ہے۔ میں کھری اور سیدھی بات کا عادی ہوں، فالتو بیکار اور سطحی قسم کے جذباتی انداز فکر اور مزاج سے سخت بیزار۔ وہ اپنے مزاج اپنی طبیعت سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ازواجی حقوق و فرائض میں اس نقطہ نظر میں تھوڑی سی لچک پیدا کرنی پڑتی ہے۔ فریقین کی پوری آمادگی، دل وابستگی اور ایمانداری کی نیت اس میں درکار ہوتی ہے، لہٰذا میں فی الوقت اپنے حق سے دستبردار ہو کر تمہیں سوچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ دل نے بے اختیار اطمینان کی گہری سانس لی تھی۔ اتنی دیر کا شدید اعصابی تناؤ کچھ کم ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو مزید پرسکون کرتی، اس کی بھری ہوئی غصے سے بھری ہوئی آواز نے دماغ پر جیسے ہتھوڑے برسا دیے تھے۔ لیکن تم سے یہ سوال کرنے کا میرا حق محفوظ ہے کہ اس انکار کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ لہجے کے ساتھ ساتھ نگاہوں میں بھی شک کے ناک پھن پھلائے ہنس رہے تھے۔ وہ جیسے کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں ڈال دی گئی۔ نہیں نہیں، باخدا نہیں، میں وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ احتشام، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ یکلت وہ آنسوں سے تر چہرہ اٹھائے ہوئے ہاتھ باندھ کر بولی تھی۔ اس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے، آنکھیں اشکوں سے لربیز تھیں، پلکوں پر ستارے سے جھلملا رہے تھے۔ خدا کے واسطے مجھ پر رحم کیجیے احتشام۔ اس کا لہجہ رو پڑا تھا۔ نچلا ہونٹ چباتے ہوئے ایک لحاظ کو اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا التجائیہ لہجہ سماعت میں سیسا پگھلا رہا تھا، پھر طویل سانس لیتے ہوئے ایک دم پلٹ کر باہر نکل گیا تھا۔ خود پر قابو پاتے ہوئے دل گرفتگی کی کیفیت میں دھیرے دھیرے وہ اپنے اشک صاف کرنے لگی، اور شکر ہوا کہ بروقت اسے یہ بات سوجھ گئی تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس کی بڑی نند کہکشاں آدھے کھلے دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر آ کے اس نے کھوجتی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ بھائی جان کدھر ہیں؟ آئی ایم سوری، دراصل دروازہ کھلا تھا، میں سمجھی شاید آپ ابھی تک اکیلی ہیں، اس لیے ادھر آ گئی۔ نویل کا دل اندر سے بری طرح سہم گیا۔ وہ پھر جیسے بروقت اسے بہانہ سوجھ گیا۔ وہ دراصل باتھ روم میں ہیں۔ یہ آسانی سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ کہکشاں نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ او اچھا۔ پھر وہ جانے کو مڑی، جاتے جاتے پلٹی اور قدرے شرارت سے مسکرائی۔ ویسے حیرت ہے، وہ دیدار کے بعد بھی اپنے حواسوں میں ہے۔ نویل کا چہرہ بے ساختہ گلنار ہوا۔ کہکشاں معنی خیز انداز میں اسے تاڑتے ہوئے بالآخر رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ اٹھی اور دروازہ لاک کر کے اسے سے پشت ٹکاتے ہوئے دونوں ٹھنڈے برف ہاتھ اپنے تپتے گالوں پر رکھ لیے۔ میرے اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے! اس نے بے بسی کی کیفیت میں دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں کس طرح اس صورتحال سے نمٹ پاؤں گی؟ اور کیا احتشام احمد کو وجہ بتا پاؤں گی؟ اوہ نویل، شاید کبھی بھی نہیں۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، محض یہ سوچ کر کہ وجہ سن کر وہ کیا حشر مچائے گا۔ یہ تو بالکل تیل کو آگ دکھانے کے مترادف ہوگا، کیونکہ اس مختصر سی مدت میں ہی وہ اچھی طرح آگاہ ہو چکی تھی کہ وہ کس قدر سنجیدہ، سنگین اور سرد مزاج کا مالک ہے۔ اس قسم کے لوگ اپنے اصولوں کے انتہائی کٹر ارادے کے پختہ اڑیل اور انتہائی مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کی بات گویا پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ یا الہی، کیا بنے گا؟ وہ بے جان قدم اٹھاتی بالآخر مسحری پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا ذہن بے شمار سوچوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا، سوچیں جو ہراساں کر دینے والی تھی، سکون لوٹ لینے والی تھی۔ اف، میں کس طرح بتا پاؤں گی کہ میں اسے اس کا حق دینے کی قانونی طور پر مجاز نہیں؟ وہ اپنی پیشانی سلاتی سخت کشمکش کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر انتہا سے زیادہ بے چین، مضطرب اور وحشت زدہ تاثرات تھے۔ ذہن پر اس کی دھمکی آمیز سنگین جملے جیسے نقش ہو گئے تھے۔ میں کیا بتاؤں گی کہ بیوی سمجھنے کا حق مظہر بٹ کو ہے۔ کہانی کوئی انوکھی نہیں تھی۔ اظہر بٹ کی بیوی نور فاطمہ
حسن صاحب کی رشتے کی بہن تھی، بیچارگی مقیم تھی، بہن بھائیوں کی نعمت سے بھی محروم۔ حسن صاحب کے دل میں محبت نے جوش مارا اور نور فاطمہ کی خواہش پر 10 سالہ نویل اور 15 سالہ مظہر بٹ کا نکاح کر دیا گیا۔ پھر اظہر بٹ کی فیملی لاہور منتقل ہو گئی، وہیں سے کراچی کچھ عرصے بعد چلے گئے۔ نویل کے حافظے میں ہی وہی بچپن کے دھندلے قصے نے غیر واضح نقش تھے اظہر بٹ کی فیملی کے۔ اس کے بعد دونوں خاندانوں میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں، اس رشتے کے 2 سال بعد کراچی میں نور فاطمہ کے انتقال کی خبر ملی۔ اس کا سسرال مکمل طور پر خاندان سے باہر کا تھا۔ ان کا بنیادی تعلق سرحد کے کسی قبائلی علاقے سے تھا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ کتنے ہی زمانے گزر گئے مگر اظہر بٹ کی فیملی سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی۔ اس میں بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ اس جذباتی بندھن کو نہ تو اظہر بٹ نے دلی طور پر تسلیم کیا تھا اور نہ اس کے چاروں بھائیوں نے۔ اظہر بٹ اپنی بھتیجی کو بہو بنانا چاہتے تھے۔ نور فاطمہ کی وفات کے موقع پر حسن صاحب تعزیت کے واسطے گئے تو اظہر بٹ نے واضح طور پر کہہ دیا تھا، اب ہماری طرف سے رشتہ ختم سمجھے، میری بہو میری بھتیجی ہی بنے گی۔ اس آخری ملاقات کے علاوہ دوبارہ ان کا کچھ سراغ نہ مل سکا، کوئی واضح فیصلہ سامنے نہ آیا۔ البتہ اڑتی اڑتی خبر ملی کہ مظہر بٹ کا نکاح اپنی چچا زاد سے ہو گیا ہے اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ حسن صاحب کی فیملی سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، وہ اپنی بیٹی کی شادی جہاں چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ صدمہ حسن صاحب کے لیے اتنا شدید تھا کہ وہ زندگی کی بازی ہار بیٹھے۔ نویل کا ننیال میں سے کوئی بھی حیات نہیں تھا۔ یتیم لڑکی کے ساتھ نگینہ بیگم اس بھری دنیا میں کہاں جائیں؟ بھوک، پیسہ اور پناہ کی طلب انسان کو ہر کڑوا گھونٹ پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ کڑوا گھونٹ برادری کے فیصلے کے مطابق نویل کو اور اس کی ماں کو پینا پڑا۔ حسن صاحب کے چھوٹے شادی شدہ بھائی احسان سے نگینہ بیگم کا نکاح کر دیا گیا کہ ایک یہی جائز رستہ تھا نگینہ کا سسرال میں قیام کرنے کا۔ احسان کی پہلی بیوی رحیلہ سے 3 بیٹیاں تھیں۔ نگینہ سے بطور سوکن تو رحیلہ کے تعلقات واجبی سے تھے، مگر ان تعلقات میں صحیح جلن، حسد اور سلگاؤ تب آیا جب 2 سال بعد نگینہ بیگم احسان کے 2 جڑواں بیٹوں کی ماں بن گئی۔ بیٹے کی ماں بننے کا اعزاز رحیلہ کو ابھی تک نصیب نہیں ہو سکا تھا، اور اب سوکن نے یہ نعمت پا کے سسرال میں اپنا قد بلند کر لیا تھا۔ ظاہر ہے یہ سب رحیلہ بیگم سے کیسے برداشت ہوتا، چنانچہ گھر میں روایتی فسادات برپا ہونے لگے۔ ان کے درمیان طلق کلامی، جھگڑے اور ہنگامے نے دونوں کی اولادوں کے دل میں بھی ایک دوسرے کے لیے میلے کر دیے تھے۔ ان کی سوچ میں بھی کینہ پروری، رقابت، تنفر، حقارت در آئی تھی۔ نتیجتاً ہر فریق ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہنے لگا۔ رحیلہ بیگم کے پاس سب سے بڑی تگڑی نویل کا المیہ تھا، جو نویل اور نگینہ دونوں کے سینے کا ناسوٹ تھا۔ پھر یہ بھی تھا کہ رحیلہ کی بالآخر 3 بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں اور واحد وہ نویل ابھی تک گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رحیلہ بیگم فرصت سے جلے دل کے پھپھولے پھوڑتی، نگینہ بیگم کا دل جلاتی، انہیں ذہنی اذیت پہنچاتی۔ اپنی چلاک فطرت کے باعث اس نے دونوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، گویا زہر کو زہر کاٹنے کی حکمت عملی اپنائی تھی۔ نگینہ بھائی، تمہارے مسئلے کا حل سمجھو ہو گیا، تمہاری پریشانی ختم۔ ایک دن چچا بڑے خوش عدالت سے لوٹے اور آتے ہی انہیں گرم جوشی سے بتانے لگے، میں نے فیملی کورٹ کے بیرسٹر صاحب سے تفصیلی بحث کی ہے اور کئی مفتی حضرات سے بھی رائے دریافت کی ہے، وہ بھی میرے نقطہ نظر سے متفق ہے۔ یعنی اگر طویل عرصے تک منکوحہ یا شوہر ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہیں اور لاپتہ ہو جائیں، حتیٰ کہ سالوں کی کوشش کے باوجود نکاح کا کچھ سراغ نہ مل پائے، تو لڑکی کا نکاح کسی اور سے پڑھایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس صورت میں کہ اس کا نکاح واپس پلٹ آئے اور اس نے ابھی تک طلاق نہ دی ہو، تو دوسرا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور پہلا نکاح برقرار رہتا ہے۔ پردے کے پیچھے کھڑی نویل کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی تھی۔ ہو کیسے نہیں سکتا؟ ارے تو کیا بیٹی کو گھر بٹھائے رکھنا ہے؟ کمال ہے، کہاں تو دن رات وہ ویلا مچائے رکھتی تھی کہ مرحوم بھائی کی نشانی کا کچھ احساس نہیں ہو، اور کہاں اب چھا گئے، گویا بلا واسطہ جتا رہے تھے۔ مگر یہ تو نکاح کے اوپر نکاح ہو جائے گا، وہ پریشانی کے عالم میں بولی تھی۔ اس سے بھلا کیسا نکاح؟ انہوں نے ناگواری سے ہاتھ لایا۔ خود ہی تو بھائی حسن کی زندگی میں ہی انہوں نے اس بندھن سے لا تعلقی اور علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا اور آزاد کر چکے ہیں نویل کو۔ اب اگر تم اس کا گھر بسانا چاہتی ہو تو بتاؤ، میں کہیں بات کروں۔
چچا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو محض قیاس ہے، میرے نام کوئی باقاعدہ خط رجسٹری یا تحریری بیان نہیں آیا۔ جب تک اصل فریقی رشتہ توڑنے کا واضح اعلان نہیں کرتا، کسی دوسرے کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کمال ہے، چچا ایک ایڈوکیٹ ہوتے ہوئے اتنے واضح نکتے کو فراموش کر رہے ہیں، محض اپنا بوجھ اتارنے کے لیے، محض زمانے کے آگے سرخرو ہونے کے لیے کہ یتیم بھتیجی کا فرض خوش اسلوبی سے ادا کر دیا، وگرنہ اگر انہیں اتنی ہی ہمدردی ہو تو اس مسئلے کا صحیح قانونی حل تلاش کرے۔ یہ اس نے تلخی سے کہا تھا۔ ان کی نیت پر شک نہیں کرو، وہ تمہارے چچا جو کہتا ہے تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہتا ہے۔ امی ناراض ہونے لگی اور اب یہ بیت چھوڑو، تیار ہو کر تھوڑی دیر بعد آ جاؤ، ڈرائنگ روم میں وہ لوگ بس آنے ہی والے ہیں، وہ حتمی انداز میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چچا جی، وہ بے بس ہو گئی۔ اتنی میرا دل نہیں مانتا، مجھے یہ سب کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ وہ بے بس ہو چکی تھی، جانتی تھی ماں کی مجبوری کو بھی، دل کی مریض تھی، نہیں چاہتی تھی اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹی کو آباد نہ دیکھ سکیں۔ رحیلہ کے عزائم تو خود نویل سے بھی ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹی، یہ انہوں نے شفقت سے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ پہلے پہل مجھے بھی عجیب لگ رہا تھا، مگر بہرحال یہ عمل قانون اور فقہ کے مطابق درست ہے۔ تمہارے چچا سارے قانونی اور شرعی تفصیل سے واضح کر چکے ہیں، پھر مناسب نہ لگنے کا کیا جواز ہے؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی چچا کی دلیل سے، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا، اور کیسا بھیانک اتفاق کہ اس کی منگنی کے ایک ہفتے بعد امی ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئی۔ اتنا گہرا صدمہ تھا کہ ایسی جان کا چوٹ تھی دل و دماغ پر کہ کتنے ہی عرصے وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر خود کو آمادہ نہ کر سکی تھی۔ پھر جیسے دھیرے دھیرے زخم بڑھتے گئے، ارجمند بانو احتشام کی امی شادی کے لیے زور ڈالنے لگیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ احتشام کے بڑے بھائی ابتسام کو ایک ماہ بعد لندن شفٹ ہو جانا تھا، اور بھائی جانے سے پہلے اس کے سر پر سہرا سجانے کے خواہش مند تھے۔ رحیلہ بیگم تو جیسے تیار بیٹھی تھی، اور پھر چچا کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ سو نویل کی کسی نے نہیں سنی۔ وہ MSc فائنل میں تھی، سائیکالوجی میں ماسٹر کر رہی تھی۔ اس نے ان دو باتوں کے لیے کتنا ہی چچا پر زور ڈالا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اس کی MSc مکمل ہونے دے، اور دوسرا زور اصرار تھا کہ اس کے نکاح کو اس کے پہلے نکاح سے مکمل طور پر آگاہ کیا جائے۔ جب امی حیات تھی انہیں بھی مسلسل فکر رہی، مگر مصلحت کے تحت یہ بات احتشام کی فیملی سے چھپائی گئی تھی۔ جوں جوں اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دلی طور پر اس سچویشن کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر مظہر بٹ کی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ سامنے آ جاتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ دراصل انتہائی کوشش کے بعد اظہر بٹ کا سراغ ملا تو پتہ چلا تھا کہ مظہر بٹ کافی عرصہ پہلے کسی دینی تحریک میں شامل ہو گیا تھا، اور جہاد کی ٹریننگ لینے کے بعد افغان جہاد کے سلسلے میں کابل روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں سے پھر کشمیری مجاہدین کے ساتھ جہاد میں شامل ہو گیا، اور اب اس کی کچھ اطلاع نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے، زندہ ہے یا کس حالت میں ہے۔ وہ مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اس صورتحال میں جب اس پر قانونی حق رکھنے والا موجود تھا اور ہنوز اس کی ذات کو خود سے نفی کیے ہوئے تھا، وہ کسی طرح خود پر حق ملکیت کی نئی مہر ثبت کرانے کے سلسلے میں خود کو آمادہ کر سکتی تھی۔ اس کا ایک ایک پل بے کلی، بدحواسی، گھبراہٹ اور بے چینی کے عالم میں کٹ رہا تھا، اور آج جب کہ وہ مسٹر احتشام بنا دی گئی تھی، یہ دن اس کے لیے بڑا کڑا تھا۔ ایک کڑی آزمائش تھی، ماں کی خواہش تھی، چچا کا فرض تھا، اور رحیلہ بیگم کے سکھ کا باعث تھی اس کی رخصتی۔ خود وہ اجڑ گئی تھی، ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ احتشام احمد کے وجود کا احساس ہی اس کے جسم پر گویا بچھو رنگنے کی سی کیفیت طاری کر گیا تھا۔ وہ بے اختیار ہو گئی تھی، وہ اپنی زبان کو بے ساختہ انکار کرنے سے روک نہیں سکی تھی۔ پھر میں یا الہی کہاں جاؤں؟ رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی، ایک پل کو بھی اس کی آنکھ نہ جھپک سکی تھی۔ ساری رات بے کلی میں کٹ گئی۔ صبح آئینے میں اپنے بے خواب سرخ بوجھل آنکھوں میں جھانکتی، وہ کتنی ہی دیر آنے والے روح فرسا واقعات و لمحات کے متعلق سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس کے سسرالی رشتہ دار اندر داخل ہوئے۔ اس کی آنکھوں کی دلکش سی سرخی، پپوٹوں کے بھاری پن، اور اس کے سے تھکے تھکے انداز پر روایتی طرز کے شوق گدگدانے والے ریمارکس پاس کیے گئے تھے۔ وہ شائستگی کے عالم میں بیٹھی آنے والے لمحات کا تصور کرنے لگی۔ میں کیا جواب دوں گی اسے، اور کیا مجھے معذرت کرنی چاہیے اپنے طرز عمل پر، کیونکہ یہ بات بہرحال اس پر اچھی طرح واضح تھی کہ اب یہی گھر اس کی واحد جائے پناہ تھا، اول و آخر گھر۔ معذرت کی صورت میں اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ میں نے مظہر بٹ کو بیچ سے نکال کر احتشام احمد کو قبول کر لیا۔
تو کیا مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے؟ مگر نہیں، مظہر بٹ کہاں نکلا ہے وہ؟ جہاں بھی ہے، اس نے مجھے خود سے علیحدہ نہیں کیا۔ چاہے اس کا کچھ بھی جواز پیش کیا جائے تو اس کا مطلب ہے اگر میں احتشام کے آگے سرنگوں ہو بھی جاتی ہوں اور فرض کریں مظہر بٹ کبھی آ جاتا ہے تو قانونی لحاظ سے احتشام سے میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے دماغ میں جیسے خون بڑھنے بری طرح تپ اٹھا تھا۔ خدایا، اس سے تو موت اچھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر اور گردن کے پٹھے دباتے ہوئے سوچوں میں الجھی ہوئی بیٹھی تھی۔ جب احتشام اندر داخل ہوا، ایک لمحے کو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے اٹھتے ہر قدم کے ساتھ دھڑکنوں کا قیامت خیز شور بڑھتا گیا، گویا دل سینے سے کن پٹی میں دھڑکنے لگا۔ مگر وہ سیدھا باتھ روم کی طرف بڑھا تھا اور نائٹ ڈریس تبدیل کر کے اسی خاموشی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ اس نے طویل سانس لیتے ہوئے سر بستر کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ رفتہ رفتہ زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ ارجمند بانو اگر بہت زیادہ لاڈ پیار ناز نخرے اٹھانے والی نہیں تھی تو دائیں سخت گیر ساس بھی نہیں تھی۔ یہ تھا کہ بہت لیے دیے رہنے والی کم گو سنجیدہ مزاج اور باروب خاتون تھی۔ بیکار کی باتوں سے خار کھاتی تھی، ناپ تول کر بات کرتی، قانون قاعدے اور لحاظ کی سخت پابند تھی۔ ان کے چہرے اور لب و لہجے کے تاثرات ایسے حتمی اور سیٹ ہوتے تھے کہ مخاطب و مخالفت کے باوجود ان سے مخالفت کی جرأت خود میں پیدار نہیں کر پاتا تھا۔ غالباً احتشام احمد ہو بہو اپنی ماں کی تصویر تھا۔ اس کے علاوہ بڑے بھائی ابتسام میں بھی ماں کے مزاج کے کچھ جراثیم موجود تھے۔ سب سے چھوٹی نند درخشاں بھی ماں کی نقش قدم پر چل رہی تھی۔ سسر صاحب البتہ ان سے خوش مزاج اور باش آدمی تھے۔ دو بڑی شادی شدہ نندیں کہکشاں اور زوفشاں اور چھوٹا دیور انعام اپنے باپ کا دوسرا عکس تھے۔ زوفشاں کے بعد افشاں کا نمبر تھا، جس کی ابھی شادی ہونا باقی تھی۔ افشاں نے ماں اور باپ دونوں کا مزاج چرا لیا تھا۔ افشاں کے بعد انعام اور اس کے بعد کم گو الگ تھلگ رہنے والی 12 سالہ درخشاں تھی۔ کافی بڑا سسرال تھا اس کا۔ اس کے علاوہ دیگر ننیالی اور ددیالی سسرالی رشتہ دار بھی شامل تھے، جن میں سے بیشتر یہیں اسلام آباد کے رہنے والے تھے۔ خود کہکشاں اور زوفشاں کا سسرال بالترتیب اسلام آباد اور پنڈی میں تھا، سو آنا جانا لگا رہتا۔ ہنگامے سرد پڑے تو اس نے بھی جی سی جوائن کر لیا۔ آنے جانے کا سلسلہ پہلے بھی کالج بس کے ذریعے تھا، اب بھی اسٹاپ کی تبدیلی کے ساتھ اسی بس پر رہا۔ اس نے سوائے ارم کے کسی کو بھی نہیں بلایا تھا، مگر خبر آہستہ آہستہ سب کو ہوگی۔ ٹریٹ کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ شدید اسرار پر تصاویر لائیں تو سارا دن پورا ٹولہ کسٹرنگ کر کے مسلسل تنقیدی اور تعریفی تجزیے میں مصروف رہا۔ بالآخر حتمی طور پر یہ قرارداد منظور کر لی گئی کہ نویل کا دولہا ٹھیک ٹھاک ہینڈسم ہے، خصوصاً آنکھیں بے حد غضب کی ہیں۔ مجھ سے پوچھو کیسا غضب ڈھاتی ہیں، لہذا جوڑی شاندار ہے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ وہ رات کو کہاں سوتا، البتہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ شب اولین کے بعد اس نے دوبارہ احتشامی قہر نہیں جھیلا تھا۔ مگر بکرے کی ماں کب تک خیر منا سکتی ہے؟ اس شام زوفشاں کی ساس کی بہن آئی ہوئی تھی۔ اتنے میں ارجمند بانو کے بچپن کی دوست زبیدہ بھی آ گئی تھی۔ باتیں شروع ہوئی تو ختم ہونے کا نام نہ لیں۔ ایک کے بعد ایک یادوں کا پرانا البم کھلتا گیا۔ زوفشاں اور اس کا شوہر اور بچے تو واپس ہو لیے۔ زبیدہ بیگم کو ارجمند بانو نے یہیں ٹھہرا لیا، اپنے بیڈ روم میں ہی بستر لگوا دیا۔ دونوں سہیلیاں دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ یوں ہی لیٹے لیٹے گفتگو کے دوران خیال آیا کہ ٹیرس کی ٹھنڈی مہکتی فضا سے لطف اندوز ہوا جائے اور گزرے بچپن کی گرمیوں کی ٹھنڈی خوشگوار رات کا ازسر نو مل کر لطف اٹھایا جائے۔ دونوں سہیلیوں پر آگے اس وقت کو 11:30 کا ٹائم تھا۔ ٹیرس پر ایک طرف تخت بچھا ہوا تھا جو سردی گرمی ادھر ہی پڑا رہتا تھا۔ ہاں کبھی بارش آتی تو اٹھا کر کھڑا کر دیا جاتا۔ ارجمند بانو کی نگاہ سب سے پہلے تخت پر دراز مردانہ وجود پر پڑی۔ وہ تقریباً نیم غنودگی کے عالم میں تھا۔ ارے تم احتشام! اسے یہاں اپنے تکیے سمیت چادر اوڑھے آدھا تو چھپایا سویا دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ احتشام بلکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ سلیپنگ گاؤن میں تھا، گویا واضح ثبوت تھا کہ وہ سونے کے ارادے سے ہی کمرے سے تیار ہو کر نکلا تھا، حالانکہ اس نے فوراً بہانہ بناتے ہوئے کہا تھا وہ امی یوں ہی ٹھنڈے موسم سے لطف اندوز ہو کر ادھر آ نکلا، ٹہلتے ٹہلتے بیٹھ گیا، پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ ارجمند بانو کی نگاہ تخت پر بچھے بستر پر تھی جو اس سے قبل انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قریبی اسٹور میں نکال کر رکھا تھا۔ دوسرا واضح ثبوت اس کا تکیہ اور لباس تھا، اس کا غنودگی کا انداز تھا۔ یہ سب شہادت دے رہے تھے کہ یہ حادثہ اتفاقی نہیں تھا بلکہ باقاعدہ منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ تاہم وہ زبیدہ بیگم کے سامنے کچھ نہیں بولی، فقط اتنا کہا، اٹس آل رائٹ، جاؤ اپنے کمرے میں۔
وہ چپ چاپ تعمیر کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ماں کا اس کے دل میں بہت احترام اور رعب تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خدشہ کلبلانے لگا تھا کہ ماں ضرور اس بات کی تحقیقات کریں گی، اور اس کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ محض 15 منٹ بعد وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں اس کا تکیہ تھا۔ احتشام کو اپنے تکیے کے علاوہ کسی دوسرے کی عادت نہیں تھی۔ وہ اس وقت باتھ روم سے نکلا تھا، اپنی پڑھائی میں بری طرح مصروف۔ نویل نے چون کر سر اٹھایا تھا اور پھر انجمن بانو کے دروازہ بند کرنے کے انداز، ان کے ہاتھوں میں تھامے تکیے اور ان کے چہرے پر درج، سرد، سنجیدہ، عجیب سے تاثرات ملاحظہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ ان کے بولنے سے قبل ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ بیٹے، آپ کو تکیے اور بستر سمیت چہل قدمی کی عادت کب سے پڑ گئی؟ وہ جانتا تھا جب ماں کو انتہائی سرد، تلخ اور ناخوشگوار کیفیت کا اظہار کرنا ہو تو بچوں کو آپ کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ احتشام سے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ نویل پریشان سی ہو کر کبھی ماں کبھی بیٹے کے تیور دیکھ رہی تھی، پھر وہ یکلت اس کی طرف پلٹی۔ بہو، تم بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ بظاہر وہ اس سے قدرے دھیمے انداز میں بولی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں سبت حتمی رعب دار تاثرات اس کا خون جمانے لگے تھے۔ کیا تم لوگوں میں کوئی تلخی ہوئی ہے؟ نویل کے حواس جواب دینے لگے تھے، نہیں آنٹی۔ وہ بڑکھلا اٹھی تھی۔ وہ دراصل آج ان کا موڈ بن گیا تھا کھلے آسمان تلے سونے کا، تو بس اس لیے، ورنہ یہ عجلت اور گھبراہٹ میں اس سے بروقت بہانہ نہیں بن سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ لنگڑے جواز سے مطمئن بھی ہوئی تھی کہ نہیں۔ بہرحال تنقیدی نشست بہرحال برخاست کر دی تھی اور باوقار قدم اٹھاتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ دونوں نے بے اختیار کیفیت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر نویل نے نظریں چرانے میں پہل کی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ بہرحال فاصلے تو یہاں بھی برقرار رکھے جا سکتے ہیں۔ بالآخر وہ بیڈ کے دوسرے سرے پر اپنا تکیہ فٹ کرتا ہوا دراز ہو گیا تھا۔ وہ جواب میں کیا کہتی، یہی شکر کر رہی تھی کہ ماں کی ناراضگی کتنے بڑے جواز کی بنا پر اس پر طنز کے ڈونگرے برسانے سے باز رہا تھا، طیش میں نہیں آیا تھا۔ تاہم دوسرے سرے پر اس کے برابر لیٹتے ہوئے وہ سخت جھجک سے دوچار ہوئی تھی۔ وہ دوسری طرف کروٹ لیے نئے سرے سے سونے کی کوشش میں تھا۔ کیا ہے، آج سونے کا ارادہ نہیں؟ قدرے چلائی ہوئی آواز پر وہ پلٹی۔ وہ غالباً ٹیبل لیمپ کی روشنی سے ڈسٹرب ہو کر اٹھا تھا، نیند سے بوجھل ٹائم مٹھائی بجا رہا تھا۔ وہ سوشل کے نوٹس بنانے میں ایسی مگن ہوئی تھی کہ ٹائم کا کچھ حساب ہی نہ رہا تھا۔ ٹیبل لیمپ آف کر کے کتابیں سمیٹ کر بیڈ پر آ گئی۔ کمرے میں زیرو پاور کا نائٹ بلب روشن تھا۔ نیم خوابگی کی سی کیفیت آ رہی تھی اس پر جب اس نے اپنے وجود پر مضبوط بھاری بھرکم بازو کا دباؤ محسوس کیا۔ وہ کنگ ہو کر رہ گئی۔ دل پوری قوت سے سر تال سے لانپنے لگا۔ دوسرے لمحے دوسرا بازو بھی گردن پر حائل ہو گیا۔ پوری بھرپور حرارت لیے کھردرا سا مضبوط ہاتھ اس کی تھوڑی پر گرفت کرتے ہوئے کھینچ کے اس کا چہرہ اونچا کرنے لگا۔ اس نے پھر جھجکتے ہوئے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس پر جھکا نگاہیں جمائے محبت کے عالم میں تک رہا تھا۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملی۔ ان کی نظریں بھی ایک دوسرے سے سچ کہہ رہی تھی، سن رہی تھی، سمجھ رہی تھی، دل کا پیغام دل کو پہنچا رہی تھی۔ نگاہوں کے اس لمحاتی تصادم نے دونوں کی قلبی ماہیت بے سرات تبدیل کر کے رکھ دی تھی۔ دھڑکنیں منتقل کر دی تھی۔ جذبات کی یورش رگ و پے میں ہلچل مچانے لگی تھی۔ میرا خیال ہے رسمی تکلفات کی یہ دیوار بلند اب گر جانی چاہیے۔ بہت ہو گیا ریہرسل، اب اپنا اصل کردار شروع کر دینا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ سن کر جیسے اس کے حواسوں پر بجلی سی گری، یوں لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ رہی ہو۔ تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہ مساری سے کود پڑی۔ احتشام احمد نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سر تا پا کانپ رہی تھی، آنکھیں خوف و ہراس کی ماجگہ بنی ہوئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے نویل؟ تم میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہو؟ اس کے چہرے پر درج گریز کی تحریر پڑھتا وہ قدرے الجھ کر ناگواری سے بولا تھا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے اپنے بکھرے بال گالوں سے پرے کر رہی تھی۔ چلو آؤ ادھر۔ قدرے نرم پڑتے ہوئے اس نے ہاتھ کے اشارے سے بلاوا دیا، مگر وہ اپنی جگہ پر جمی کھڑی رہی سکتے کسی کیفیت میں۔ نہیں نہیں پلیز، وہ وحشت زدہ ہو کر بولی اور غیر عادی طور پر چند قدم اور پیچھے ہٹ گئی۔ احتشام کی پیشانی شکن آلود ہوگی سے گھورتا ہوا اٹھ بیٹھا اور وہ حسابِ توقع رو دی۔ او میرے خدایا! وہ سلگ اٹھا۔ تم پھر وہی ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہو، آخر کیا چاہتی ہو؟ دانت پیستے ہوئے وہ تندی سے بولا۔ اگر یہی بات تھی تو شادی کس لیے کی تھی؟ وہ بھرمی سے چیخ کر بولا، پھر کوفت سے سر جھکانے لگا۔ کس مصیبت سے پالا پڑا ہے، خواہ کا عذاب مول لے لیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بستر سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر بند کرتا باہر نکل گیا تھا۔ اور بتاؤ ریحانہ جی،
جان اور عمر لوگ کیسے ہیں؟ اپنے چچا زاد کی خاطر تواضع تو کی تھی، اتنا عرصے بعد کسی اپنے کو روبرو پا کر وہ کھل اٹھی تھی۔ اور تمہارے گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ ہاں، وہ دراصل مجھے امی نے ایک کام سے بھیجا تھا، آپ کے پاس آنا تو وہ خود چاہتی تھی، مگر پچھلے ہفتے سے فلو ہی جان نہیں چھوڑ رہا۔ میں کل ہی آئی تھی، سوچا تم سے بھی ملتی چلو۔ ریحانہ کی نظریں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے تھے شام پر جم گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے ڈٹ گیا تھا۔ کیسا کام؟ نویل نے خوش دلی سے دریافت کیا، اور جواب میں ریحانہ اپنا بیگ گھنگالنے لگی۔ یہ تمہارے نام چٹھی آئی ہے مظہر بٹ کی، اسے تم تک پہنچانا تھا۔ ایک خاکی لفافہ نکالتے وہ بظاہر بڑی متانت سے گویا ہوئی اس کی ترچھی نگاہیں ڈریسنگ ٹیبل کا احاطہ بھی کر رہی تھی۔ وہ ایک دم چونک کر مڑا، نویل کا چہرہ سرخ سفید پڑ گیا، اس کے جسم سے روح جیسے قفس عنصری کو پرواز کرنے لگی۔ بدحواس و ہراساں نگاہیں ریحانہ کے چہرے پر جمی رہ گئیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، وہ کافی عرصہ پہلے تمہیں طلاق دے چکے تھے۔ تاہم تمہاری مزید تسلی کے لیے اور تمہارے ازواجی خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے کے لیے وہ تحریری طور پر طلاق کے کاغذات بھجوا رہے ہیں، چنانچہ اب تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے۔ احتشام کے سر پر جیسے بم پھٹا، اس نے جھپٹ کر ریحانہ کے ہاتھ سے کاغذات چھینے، پھر وہ یوں اچھلا تھا گویا اس کے ہاتھ ننگی تار سے چھو گئے ہوں۔ ریحانہ معصومیت سے بیٹھی تھی جیسے اسے کچھ خبر ہی نہ ہو۔ پھر احتشام نے نویل کی جانب نگاہ کی۔ وہ نگاہ! اس کا وجود زیر تعمیر سڑک بن گیا تھا، جس پر سے سڑک کوٹنے والا انجن پوری طاقت سے گزر گیا ہو۔ شاید آتش فشاں کے دہانے پر بھی اس سے وہ جھلساؤ و تپش محسوس نہ ہوتی جو اس کی فقط ایک نگاہ سے ہوئی تھی۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی احتشام۔ ریحانہ کے نکلتے ہی وہ اضطراری کیفیت میں نڈھال ہوتے ہوئے بولی تھی، اس کے لہجے میں ہر ہراس سی غالب تھا۔ کتنی ہی گھڑیاں بیت گئی تھی، اسے مسلسل ایک ہی پوز میں مسحری کی پرسر سر ٹکائے نیم دراز سوچوں میں گم بیٹھے۔ نویل خوفزدہ نگاہوں سے اس کے ساکت و صامت وجود کو تک رہی تھی۔ وہ ساری تلخ کہانی سنا چکی تھی اور اب اس کے سنگین برفاب چہرے نظر کا مشاہدہ کرتی دھڑکتے دل سے اس کے جوابی رد عمل کی منتظر تھی، اپنی قسمت کے فیصلے کے متعلق جاننا چاہتی تھی۔ احتشام دھیرے دھیرے اس کے قدموں کے قریب بیٹھتا، وہ رنجیدگی سے مخاطب ہو چکا تھا۔ آپ اب وہ جان چکے ہوں گے۔ میں اپنی پچھلی گستاخیوں پر معذر خواہ ہوں۔ شرمندگی اتنی شدید تھی کہ اس نے اس کے پیر چھونے میں بھی کبھی کوئی آڑ نہیں سمجھا تھا، مگر اگلا لمحہ قیامت کا تھا۔ اتنی دیر سے بت بنے وجود میں گویا جان پڑ گئی تھی۔ برق سی تیزی سے اپنے پیر چھڑاتے ہوئے وہ اٹھا اور دوسرے ہی لمحے پوری قوت سے بائیں ہاتھ کا تھپڑ اس کے گلابی چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ اس قدر بھرپور اور شدید تھا کہ وہ الٹ کر دوسری جانب جا پڑی۔ ایک لمحے کو نگاہوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، سماعتیں سن ہوگی، اس کے نازک ہونٹوں سے خون چھلک پڑا تھا۔ تم دھوکے باز فراڈی عورت، ناگن تمہیں میں ہی ملا تھا ڈسنے کو۔ پھنکارتے ہوئے وہ غصے اور فیض سے کامتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، ایسا اندھیرا، او میرے خدا! وہ وحشت سے ہی بال نوچنے لگا تھا۔ مجھے تم سے تو کیا، خود اپنے وجود سے کراہت ہو رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، اتنی حرکت، تم فی الفور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ احتشام، خدا کے لیے میری بات خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ وہ کہہ رہی تھی، میں نے تو چچا سے بہت زور لگایا کہ پہلے حقیقت واضح کر دی جائے، مگر میری کسی نے نہیں۔ بکواس بند کرو! وہ پوری قوت سے دھاڑا، اور دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میں ایک منٹ تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ سنا تم نے؟ وہ انگلی اٹھا کر وارننگ کے سے انداز میں بولا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے جسم کے پر خچے اڑا دے۔ میں پوچھتا رہا، مسلسل اصرار کرتا رہا، مگر تم نے اپنی گریز کی اصل وجہ نہیں بتائی۔ کیا اس سے تمہاری اپنے سابقہ شوہر سے وابستگی ظاہر نہیں ہوتی؟ اور پھر تم نے اور تمہارے خاندان نے اتنی بڑی ایسی غلط حرکت کی، ایسا مکر و فریب کا جال بچھایا کہ نکاح کے اوپر نکاح کر دیا۔ اف، بغیرتی کی حد ہے! وہ سرتا پا لرز رہا تھا۔ وہ کٹ کر رہ گی، چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تو ہے، میں نے بہت کہا تھا انہیں، مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کاٹ دی۔ اب میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ مکار، دھوکے باز عورت! اس کے چچا سے حساب تو کل لوں گا، تمہاری چچی سے بھی، اور تمہیں بھی مزہ چکھاؤں گا اچھی طرح۔ کیا یاد رکھو گے؟ احتشام احمد کو برباد کیا تھا۔ میری آنکھوں میں دھول جھونکی تھی، اس کا سنگین لہجہ آنے والے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ احتشام، خدا کے لیے! وہ بلک پڑی تھی، میرا تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں۔ مت نام لو خدا کا، جسے گواہ بنا کر تم نے مجھ سے عہد نبھانے کا معاہدہ کیا، اور پھر اسی خدا کے احکامات، اس کے سونپے گئے حقوق و فرائض سے پہلو تہی برتی۔ احتشام میاں، دیکھو، ہم دست
بستہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، تم اب غصہ تھوک دو، ویسے بھی مظہر بٹ کا سلسلہ تو اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، نویل سرتا پا تمہاری ملکیت ہے، سے تمہاری۔ احسان صاحب کی ہزار منت سماجت بھی نویل کو جانے سے نہ بچا سکی تھی، طوفان برپا ہو گیا تھا، وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میکے کی دہلیز پر چھوڑ گیا تھا۔ احسان صاحب نے مصلحت کی بہت کوشش کی، انجمن بانوں سے سفارش چاہی، مگر جوں ہی انہیں حقیقت سے آگاہی ہوئی انہوں نے تو احسان صاحب کے چھکے چھڑا دیے، تانوں سے دل جلائے، ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ وہ کان دبا کر واپس پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ ادھر سے مکمل عدم تعاون اور رشتے سے علیحدگی کا اعلان ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے ارجمند بانو جیسی قانون و قاعدے والی سرد مزاج عورت اتنا بڑا گھپیلا اور دھوکہ کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ وہ میکے میں محصور ہو کر رہ گئی، الزام کس کو دیتی؟ مرحومہ ماں کو، جسے چچا نے مجبوری کے نام پر چپ کرا دیا تھا، باپ کو، جس کی جذباتی نادانی کی بدولت وہ زہریلے اور تاریک ایام سے پابند کر دی گئی تھی، چچا کو، جس نے شہر کا بوجھ اتارنے کے چکر میں حق گوئی سے انحراف کیا تھا، چچی رحیلہ کو، جس نے اس کا گھر برباد کرنے کے لیے بجائے خود اسے بلوا کر رجسٹری تھمانے کی، ریحانہ کو سکھا پڑھا کر بھیجا کہ جا اس بہن اس آگ میں چنگاری ڈال دے، احتشام کو، جو اس کی مجبوریاں جانتے ہوئے بھی معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا، یا خود کو، جو بچپن سے آج تک ہر ایک کے لیے کھلونا بنتی رہی تھی۔ بھائی ہمیں افسوس ہے، بے شک دھوکہ دہی اور فراڈ کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال آپ پر زیادتی ہوئی ہے اور گھر میں سب خیریت ہے نا؟ وہ افشاں اور انعام کے چہرے ٹٹولتی عجیب آس و ہراس کے عالم میں گویا ہوئی تھی، اس کی نگاہ اور لہجے میں امید کے دیے سے روشن تھے، مگر جواباً دونوں کے چہرے سنجیدہ تاثرات سے مزین ہو گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ اس بظاہر خیر سگالی کے فکر میں کون سا سوال بنا تھا۔ بھائی ہم نے تو بہت کوشش کی تھی، مگر امی اور بھائی جان کے آگے کچھ پیش نہیں چلی۔ انعام نے دردناک نظریں اس کے معلول چہرے پر دوڑائیں جہاں زردی پھیل گئی تھی۔ کہاں کہکشاں باجی اور ظوفی شاہ آپا نے بھی دھیمے لفظوں میں مصلحت کا ذکر چھیڑا، ہم نے بھی اپنی سی کوشش کی، لیکن افشاں رنجیدہ ہو کر بولی، اور بابا جان؟ اس نے امید کی ہلکی سی کرن کے پیش نظر پوچھا تھا۔ وہ احتشام شرمندہ ہو کر بولی، ذاتی طور پر ان کی ہمدردیاں ضرور آپ کے ساتھ ہیں، یوں کہ دیگر خاندان کی عزت و اہمیت کے پیش نظر موجودہ صورتحال پر ان کا رد عمل خوشگوار نہیں، کم سے کم وہ آپ کے چچا کی تو صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ غنیمت جانو جو انہوں نے اس معاملے کو عدالت میں نہیں گھسیٹا، وگرنہ ان سے کچھ بھی بعید بھی نہیں تھا۔ نویل کی آنکھوں کی بجھتی جوت دیکھ کر وہ دلی طور پر شرمندہ افسردہ تھی، مگر کر بھی کیا جا سکتا تھا؟ بہرحال بیچ ہوتا ہے۔ بھابھی ہم پوری کوشش کریں گے بھائی جان اور امی کو صلاح صفائی پر آمادہ کرنے کی، جاتے جاتے بہن بھائی خیر خواہی کے طور پر تسلی دے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی راضی ہو جائے تو سمجھ لیجیے آپ نے میدان مار لیا۔ کہکشاں باجی میں آپ کو خاصا سمجھدار اور باشعور سمجھا تھا، اس نے تلخی سے بہن پر ایک کڑی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ سازشیں کیا صرف سمجھتے تھے؟ کہاں کہکشاں نے لطیف سا مذاق کیا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، دیکھو احتشام، اپنی زندگی خواہ مخواہ کی ضد میں برباد نہ کرو، میں نے اسی لیے تم دونوں کو اپنے گھر بلایا تھا کہ مل کر اپنی غلط فہمیاں دور کر لو، مگر دیکھو زندگی میں ایسے موڑ آتے رہتے ہیں، اچانک دھچکا بھی لگتا ہے، پورا وجود بھی ہل کر رہ جاتا ہے، لیکن انسان سفر تک تو نہیں کر دیتا۔ بات بے شک معمولی نہیں، لیکن زندگی کی خوشیاں، دل کا سکون، روح کی طمانینت اور عظمت انسانیت بہرحال ان سب چیزوں سے مقدم ہے۔ چھوڑ دو اب یہ فضول سی انا پرستی، تم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے بغیر تم نامکمل ہو، اپنی ذات کی تکمیل کرو، دنیا کی پرواہ مت کرو۔ یہاں تو آج میری کل دوسری دن کی روایت چلتی ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اگر کام کا بہانہ بنا کر نہ بلواتی تو کبھی بھی نہ آتا۔ اس پر جیسے کچھ اثر ہی نہ ہوا تھا، شاکی انداز میں پیشانی پر بر ڈالے کہہ رہا تھا، کہکشاں کے میاں فارن آفس میں تھے، ان کی فرانس تقرری کے آرڈرز آئے تھے، فیملی بھی ساتھ جا رہی تھی، سلسلے میں انتظامات ہو رہے تھے۔ کہکشاں نے اسے اور نویل دونوں کو بلایا تھا۔ نویل پہلے پہنچی تھی، کہکشاں سے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر باہر نکل گئی تھی، اسی لمحے احتشام داخل ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہی پہلے ٹھٹکا، پھر مشتعل ہو کر بہن کے بیڈ روم کی جانب بڑھا تھا۔ احتشام، نویل اضطراری کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی اور موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنے مقدمے کو آگے بڑھانا چاہا، پلیز میری بات سن لیں احتشام، وہ التجائی سی آواز میں کہتی، اس کی سمت بڑی تھی۔ احتشام نے پلٹ کر شعلہ برساتی نگاہوں سے ایک لحاظے کو گھورا اور اس سے پہلے کہ مزید پیش قدمی کرتی وہ ٹھک سے دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا اور اب بہن پر خفا ہو رہا تھا۔ احتشام پلیز ہوش کے ناخن لو، کہکشاں نے اپنی سی کوشش کی، مگر اس سے مس نہ ہوا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسے کہہ دیجیے گا دوبارہ مجھے شکل نہ دکھائے، ایسا نہ ہو کہ میرے اندر ابلتا انتقام
کا طوفان اپنی تمام حدیں کراس کر جائے، میری انا اور عزت کو ٹھیس پہنچانے کے بعد اسے اتنی بخشش کافی نہیں کیا وہ ابھی تک زندہ ہے؟ صفاق سرد انداز کچھ ساتھ کہکشاں کی رگوں سے خون کو بھی مجمد کر گیا۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد وہ تیزی سے دہلیز پار کر گیا تھا۔ اس کے ساتھ جملے نویل کی کانوں میں بھی پڑ چکے تھے۔ انہیں ڈال سی ہو کر صوفے میں پھنس گئی۔ کہکشاں شکستہ چال چلتی اس کے قریب آ گئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، "آئی ایم سو سوری ڈیئر۔" وہ تھکے تھکے انداز میں اس کے نزدیک ہی بیٹھ گئی اور گہرا سانس لے کر بولی، "بہرحال تم مایوس نہیں ہو، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دے گا۔" آپ اس کا لہجہ سسک گیا، حلق میں آنسو کے گرنے سے اٹکے معلوم ہو رہے تھے۔ "آپ مجھے بتائیں میں کہاں پناہ ڈھونڈوں؟ چچا دل کے مریض ہیں، جانے کب سانسوں کا تار ٹوٹ جائے۔ خدا نخواستہ امی اپنے خاندان کی نہیں، کوئی اور رشتہ نہیں، بھائی میرے ہوتے ہوئے میرے نہیں، وہ چچی کا دم بھرتے ہیں، پھر وہ اتنے ہوشمند بھی کب ہیں؟ انہیں تو خود ابھی سہارے کی ضرورت ہے، میں کسی کے پاس۔" اس کا ضبط تمام ہونے لگا تھا، ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسک پڑی۔ کہکشاں افسردہ نگاہوں سے دیکھتی اسے تسلی دینے لگی، "حوصلہ کرو نویل، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔" میں احتشام سے اور یقین، لہجہ اور اعتماد سے خالی تھا۔ اپنی ہمدردانہ فکروں کا کھوکھلا پن اس کو واضح محسوس ہو رہا تھا۔ دوسرے ہفتے ہی چچا کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور رشتے کا وہ مضبوط سایہ بان سر سے ہٹ گیا۔ چچی کا میکہ مری کے نواحی گاؤں میں تھا۔ قمر و عمر مری کا نونٹ میں پڑھتے تھے، کلاس 6 میں۔ ان کی خیر گیری چچی کے بھائی کے سپرد تھی۔ خود چچی بھی ادھر کا چکر لگاتی رہتی تھی۔ انہوں نے پوری طرح لڑکوں کو اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا۔ ان دونوں کا پورا اعتماد تھا، جیسا کہے ویسا کرتے، جو بتائیں وہی سنتے، اسی کو سچ جانتے۔ یہی وجہ تھی کہ چچا کے انتقال کے بعد دونوں اس سے مزید کھنچ کے چچا نے جانے کس لمحے بھتیجی کا حق مانتے ہوئے ایک آدھا پلاٹ اس کے نام کر دیا تھا۔ وصیت میں یہی بات چچی کو چبھنے لگی۔ انہوں نے عمر اور قمر کو بھڑکا، "تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔" ڈائن نے پہلے ماں کو اور اب باپ کو لے ڈوبی۔ اب بھائیوں کی خوشی برداشت نہ ہوئی۔ "کچے ذہنوں میں کچھ ڈال دو، وہی تہہ میں جا بیٹھتا ہے۔ آپ۔" وہ تیزی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ عجیب سا حلیہ تھا اس شخص میں، اپنے ہونٹ رنگے، سر پر بندھی روٹی پگڑی سے اوپر دو نوٹ لٹکتے بال، جنہوں نے آدھے چہرے اور پیشانی کو مکمل ڈھانک چھوڑا تھا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سرمے کی دھاریاں جو بہہ کر گالوں پر رنگ جمانے کی صحیح کرتی نظر آ رہی تھی۔ بلے بھٹی اس کے دلکش سراپے پر نظر پڑتی مسحور ہو کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور اب اس کے مقابلے ڈٹا کھڑا تھا اور اس سر سے لے کر پاؤں تک نریندی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ "کون ہو تم؟" وہ مٹھیاں بھینچ کر سختی سے بولی۔ اس کی بہکتی معنی خیز نگاہیں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ "سونیو، اساں تمہاری چاچی کے بھائی کے بیٹے۔" وہ بدستور اس پر نظریں جمائے بولا تھا۔ "اوہ، تو یہ ہیں بھتیجے صاحب، لاڈلے دلارے گلفام سے میاں آفتاب۔" نویل نے طنزیہ ہونٹ سکیڑے اور غصے سے سر جھٹکتے اپنے کمرے کی طرف سمت بڑھ گئی۔ چچی خوب جی بھر کر خاطردارت کر رہی تھی اپنے بھائی کی۔ "پتہ چلا کہ وہ چچی کو لینے یہاں بھیجا تھا۔ اسلام آباد میں تیرا گھر بیچ گیا تو ادھر گاؤں آ جاؤ، شہر میں اکیلی بھی لڑکے بھی سارے ادھر ہی ہیں۔" نویل سخت تشویش میں مبتلا تھی۔ یہ خبر سن کر، "میرے خدا، میرا کیا بنے گا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ چچی کو تو اس سے پرواہ ہی نہیں، اوپر سے ان کے بھتیجے نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔" چچی سے شکایت کی تو الٹا اس پر گرم ہونے لگی، بولی، "ہمارا خون اتنا گندا نہیں بیگم صاحبہ، اس کے لیے کیا تم ہی رہ گئی ہو؟ وہ سہم کر رہ گئی۔ کسی سے شکایت کیجیے، کسی سے انصاف مانگے۔" "احتشام، پلیز، بس ایک بار مجھے سب کچھ کہہ لینے دیجیے، پلیز۔" وہ دونوں ہاتھ جوڑے التجائی انداز میں گڑ گڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ منہ سے بولے گھنٹی کا بٹن دبانے لگا۔ "برداشت نہیں احتشام۔" وحشت زدہ نگاہیں اس کے پتلے بنے چہرے پر سے پھسلے جا رہی تھیں۔ "جی صاحب۔" چپراسی بے سرعت اندر داخل ہوا تھا۔ "نویل کو باہر نکالو۔" نویل تھک ہار کر خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اب اتنی بھی زارا بھی نہیں تھی کہ دھکے کھا کر نکالتی۔ "یہ سنو، آئندہ میرے دفتر میں قدم رکھا تو نتائج کی خود ذمہ دار ہوگی۔" چنگھاڑتی ہوئی منفرد آواز اس کی سماعت میں سیسا پگھلا گئی تھی۔ اس نے تڑپ کر اس کی سمت دیکھا۔ رڈال سی بس اسٹینڈ کی جانب بڑھتی وہ مشکل خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ دفتر نے ایک کرولا اس کے پاس روکی۔ "آئیے، ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔" دو لفنگے ٹائپ لڑکوں نے سر نکال کر پیشکش کی۔ "نو تھینکس۔" دل میں خوفزدہ ہوتے ہوئے بظاہر وہ رکھائی سے بولی، پھر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی۔ بس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے گھبرائے انداز نے ان کو شہد دی۔ کار سے اتر کر اس کی سمت بڑھے، اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ "اجی سرکار، تکلف کیسا؟ ہم تو آپ کے اپنے ہیں۔" "خدایا!" وہ چکرا کر رہ گئی۔ شکر ہوا کہ اتنی دیر میں بس آ گئی، جلدی کہاں چلی گئی تھی؟
حواس بحال کرتے ہوئے گھر کی چار دیواری میں داخل ہوئی تو آفتاب اس کی طرف بڑھا۔ ہٹو پرے، اس نے تندیس سے کہتے ہوئے اسے گھورا تھا، جو اب میں وہ دانت نکالنے لگا جو منہ نہیں لگانا اس کے آگے ایڑیاں رگڑتی اور جو جان و دل سے وارنے کو تیار اس کے منہ نہیں لگتی۔ اس کی پرجوش ذو منی نگاہیں اس کا وجود جلائے دے رہی تھی۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اندر کی سمت بڑھ گئی تھی اور اسی شام چچی سے پھر شکایت کی، ٹھیک ہے اب مسئلہ ہی نپٹانا پڑے گا، کل چلنا میرے ساتھ اپنے شیراں، کہوں گی اپنی امانت سنبھالو، وہیں کریں گے تمہاری عزت کی حفاظت۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وقتی جوش کے تحت کہہ رہی ہے، مگر دوسرے دن وہ واقعی سے لے گئی۔ دیکھیں جی، ہم بندے میں گھرے صاف بات کریں گے، آپ کی ماضی کیا ہے، آپ کی اپنی بہو رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ ارجمند بانو کی تیوری پر بل پڑ گئے تھے، چہرے پر جلال چھا گیا تھا۔ نہیں، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا ہمارا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ناگواری سے بولی، تو پھر ٹھیک ہے، آپ طلاق دے دیں۔ پانچ باتیں ہوئے، چچی نے آرام سے کہا۔ نویل تڑپ کر رہ گئی، نہیں نہیں، وہ گھٹی گھٹی آوازیں بولی، مگر آواز اندر ہی دب کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ سہاروں کے سہارے کھڑے احتشام نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے دل پر جیسے گھونسا آ لگا، آن کی آن میں سا جسم سے خون اچڑ گیا۔ نہیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ کی بار وہ بآواز بلند بولی تھی، نہیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں آئندہ آپ کی راہ میں بھی نہیں آؤں گی، مگر خدارا ایسی ذلیل نہ کریں۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے، آنسو سے بھری آنکھوں سے وہ گڑ گڑا کر بولی، آنسو کے دھارے بہہ بہہ کر گال تھوڑی اور گردن کو بھگوتے سینے میں جذب ہو رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے احتشام، مگر نام کا صاحبان تنا رہنے دیجیے۔ میرے سر پر اس کی ہچکیاں بندھ گئیں، مگر وہ سنگ دل مومنا ہوا۔ اس نے تیزی سے چچی کا بازو پکڑا، جو اطمینان سے بیٹھی گویا ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ آئیے چلیں۔ وہ انہیں تھام کر امر نقش قدموں سے گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ چوکھٹ کے پاس لحاظ بھر کو پلٹی، ارجمند بانو کے پررعب چہرے اور احتشام کے پرسکون اسپاٹ چہرے پر ایک آخری نگاہ حسرت ڈالی اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے قدم اس دہلیز کے لیے اجنبی بن گئے۔ میرا خیال ان حالات میں اس سے بہتر حل ممکن نہیں۔ گھٹنوں کے بل گراؤنڈ میں بیٹھتے ہوئے ارم نے جوس کا پیکٹ کھولا جو ابھی ابھی کالج کینٹین سے لے کر آئی تھی۔ وہ دونوں مارکس شیٹ لینے آئی تھیں۔ MSc کے فائنل ایگزام کے رزلٹ آ چکے تھے۔ ارم لاہور اپنے سسرال سے آئی تھی رزلٹ لینے۔ اب جب یہ ساری حقیقت کھل کے سامنے آ چکی ہے تو کسی صورت تمہارا چچی کے میکے رہنا مناسب نہیں۔ ارم پھر بولی۔ وہ چپ چاپ نرم نرم گھاس نوچتی سر جھکائے سوچوں میں مگن رہی۔ چچی نے گھر آ کر بہت ہنگامہ کیا تھا اسی دن۔ لو، ایک تو میں ذلیل ہو کر ان کے در سر رہ گئی محض تمہارے خیال سے، اور اوپر سے تم۔ چچی مجھے طلاق نہیں چاہیے، اس کی بات کاٹ کر تشریح سے بولی چچی بھڑک اٹھی۔ اسے طلاق نہیں چاہیے تو اتنا بڑا زنجرہ اٹھائے کہاں پھرے گی؟ میں اس عمر میں مزید خوار نہیں ہوں گی۔ اب پھر قدرے دھیمے انداز میں بولی، میں نے تو سوچا تھا گھر کی بات ہے، طلاق کے بعد آفتاب سے شادی کر دوں گی، تمہارا گھر بن جائے گا۔ وہ بھی اس قربانی کے لیے راضی ہو گیا تھا، وگرنہ کنوارا مرد کسی دوہری طلاق یافتہ عورت کو کیوں کر پوچھے گا؟ کنوارا مرد، اس سے جھٹکا لگ گئے، جی چاہا زمین پھٹے اور پورے وجود سمیت سوئی کی طرح زمین میں سما جائے۔ آپ اسے مرد کہہ رہی ہیں؟ وہ سلگ اٹھی۔ میرے منہ سے چچی کے لیے ایسے ایسے لقبات نکلنے لگے کہ پڑوس کی زبیدہ آپا باہر نکل آئیں اور سمجھانے لگی، بیٹیوں کو ایسے کوسنے گالیاں نہیں دیتے بہن، کچھ خدا کا خوف کرو۔ دوسرے دن ہی انہوں نے بھتیجے کی مدد سے اپنا سامان میکے پہنچانے کا بندوبست شروع کر دیا۔ اسی دن اخبار میں کرائے کے لیے مکان خالی ہے کا اشتہار لگوا دیا۔ نویل ہراساں ہو گئی، چچی میرا کیا بنے گا؟ جہنم میں جاؤ تم۔ وہ چیخ کر گویا ہوئی نہیں آتی، میرے بھائی کی بہو کا اعزاز تیرے نصیب میں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے مکان کا کرایہ لے لیجیے گا، مگر وہ نہ مانی۔ جانے اسے برباد ہوتا دیکھ کر انہیں کون سی تسکین پاتی تھی۔ انہوں نے تو سوچا تھا مفت میں بھتیجے کے لیے گھر بس جائے گا، اور دوسرا جب وہ بھائی کے پاس جا کر رہے گی تو ایک طرح سے وہ اس کے روب میں بھی رہے گی۔ کہاں ہو؟ ارم نے ہاتھ لہرائے۔ وہ چونکہ اس کی سمت متوجہ ہوئی۔ نویل، کیا تمہیں میرے خلوص پر اعتماد نہیں؟ اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ ہولے سے اس کے آگے جھکی اور اس کی سوجی ہوئی خوابناک آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ارم، میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی، وہ بولی۔ یہ میرا کام ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا، یہ تم صرف اپنا فیصلہ سناؤ۔ نویل چائلڈ سائیکالوجی میں ڈپلومہ کرنے کے لیے لاہور کی پنجاب یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ارم کا سسرال لاہور میں تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ وہ پل کراس کے پاس وہ اس پل اس کے پاس رہے، مگر وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ سسرال کا معاملہ تھا، وہ ارم کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، مگر اس کے مسلسل اصرار اور اس کے شوہر ڈاکٹر رضوان کی بے پناہ کشیدہ دلی نے بالآخر اسے آمادہ کر ہی لیا۔ ویسے بھی اب کوئی دوسرا ٹھکانہ کہاں تھا؟ کوئی چوائس تو تھی نہیں، ایک ہی رستہ تھا، اور وہ ارم کی بے حد شکر گزار تھی۔ تو نے دوستی نبھانے کی بہت قیمت چکائی ہے ارم، وہ رندے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ارم خفا ہونے لگی۔
کچھ غرض نہیں چلے گی کیا؟ میرے ساتھ اس قسم کے حالات ہوتے تو تم میری مدد نہ کرتی؟ نویل نے گہری سانس لی، پھر کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتی آہستہ سے بولی، کچھ کم نہیں آدم، شادی کے بعد انسان کو دودھاری تلوار پر چلنا پڑتا ہے۔ ایک معمولی لرزش بقا کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ستم تو یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کی اطاعت، آپ کا گریہ بھی آپ کے جرم میں شمار کیا جاتا ہے۔ ارم نے اسے اپنی سانس سے ملوایا۔ خالہ جی، یہ میری دوست ہے نویل، جس کا میں نے ذکر کیا تھا آپ سے۔ فلفور نویل نے قدرے ہچکچا کے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹی، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، ٹھنڈے میٹھے لہجے میں کہہ کر انہوں نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لینا شروع کیا۔ نویل کو الجھن ہونے لگی، اور کتنے افراد ہیں گھر میں؟ یوں سوچنے ہٹانے کے لیے وہ بولی، ہوتی ایک بیٹی ہے بڑی، نویدہ آپا ملتان میں ہوتی ہیں اپنی سسرال، اور رضوان سے چھوٹا عدنان ہے میرا دیور، آرمی میں کیپٹن ہے، ویسے کم ہی آتا ہے ادھر۔ جواب میں ارم نے بایو ڈیٹا پیش کیا۔ نویل نے چونکہ اس کی سمت دیکھا، دیور اس نے پہلے تو نہیں بتایا تھا۔ وہ پریشانی سے ہو کر خالہ جی کی سمت متوجہ ہوئی۔ اسے محسوس کیا ان کی نگاہوں میں عجیب سی تشویش ابھر رہی تھی۔ اس کا بے پناہ حسن انہیں انجانے خدشوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ جانے کیسے ارم انہیں منا سکی۔ فوراً ہی بولی، خالہ جی، نویل کی شادی ہو چکی ہے، خاوند باہر نوکری کرتا ہے، ساس سسر نہیں، یہ تعلیم کی غرض سے لاہور آئی ہے، میں نے اصرار کر کے یہاں ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ نویل دھک سے رہ گئی۔ اچھا کیا خالہ جی، مختصر بولی وہ اداس چہرہ لیے ارم کی پٹ سن رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہا، مگر اس کے پیشتر ارم نے اس کا بازو تھام کر اٹھا دیا۔ آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ وہ ساتھ لے کر باہر نکل آئی۔ ارم، یہ سب کیا ہے؟ باہر نکلتی ہوئے سے الجھ پڑی۔ ارم سر کو کوستی نہیں بولی، یار سمجھا کر، تم ریلیکس رہو، حقیقت حال میرے اور رضوان کے سوا کسی کو نہ معلوم ہو پائے۔ اگر ایسی ہی تمہاری مجبوری ہے تو میں ہاسٹل شفٹ ہو جاتی ہوں، یہ غلط بیانی تمہارے لیے بھی مسئلہ ہو جائے گی۔ اس نے ارم کی سمت فیصلہ کن نگاہوں سے دیکھا۔ اوہ، وہ جھلائی، چلو سیدھی طرح اوپر، باہر تھوڑی بہت مصلحت ضروری ہوتی ہے، ویسے بھی یہ بات مجھے رضوان نے پڑھائی تھی، مطمئن رہو، ایسی ویسی بات ہوئی تو وہ سنبھال لیں گے۔ اس اجنبی ماحول میں جذب ہونے میں کافی دن لگے۔ شروع میں بہت گھبرائی رہی۔ خالہ جی کی گہری نگاہیں اس کے بدن میں منفی فورس ہوتی۔ اس پر تیرا یہ کہ اگلے ہفتے ویکینڈ پر عدنان چھٹی پر چلا آیا۔ وہ اس وقت لون میں بیٹھی چائلڈ سائیکالوجی کے نوٹس بنا رہی تھی۔ آرمی جیپ ایک جھٹکے سے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ دوسرے لمحے اسمارٹ، لمبا چوڑا وجود آرمی یونیفارم ملبوس گاڑی سے اترا۔ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا اور کچھ سوچ کر لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب آ گیا۔ سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا، پھر اس کی تپتی نگاہوں میں شوخی الکورے لینے لگی۔ تم چاند ہو یا چاند کی دل نشین؟ ملکہ پرشوق نگاہ ڈالتا ہوا گنگنایا۔ نویل کچھ گھبرا کر برکھلا کر اپنے شانوں پر بکھرے ریشمی بال سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سمت دیکھا آپ، وہ کوئی اندازہ قائم کرنا چاہ رہی تھی۔ عدنان، ارم کا دیور، بڑے خوبصورت انداز میں سر کو خم دیے وہ مسکرایا تھا۔ یقیناً ایک تبصرتی نگاہ اس کے سانولے پرکشش سراپے پر ڈالتے ہوئے نویل چونک اٹھی تھی۔ لیکن میرا سوال ہنوز ابھی تک آپ کی توجہ کا طلب ہے۔ ایک دل نشیں مسکراہٹ لیے وہ قدرے شوخی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ان کی چمک اور شوخی شرارت سے اسے بدحواس کر رہی تھی۔ وہ جواب دیے بنا نروس سی ہو کر اندر کو بڑھی، اسی دم وہ رستے کی دیوار بن گیا۔ مجھے جانے دیجیے پلیز، وہ جذبر ہو کر بولی۔ اسے خالہ جی کی نگاہیں یاد آ گئی تھیں۔ نیچے کیا کہتی، خبردار کرتی۔ کچھ پریشان سی وہ اپنی بھانجی کو بہو بنانے کے انتظامات پکے کر چکی تھی، مگر اس کے بے پناہ حسن، اس کے چہرے پر سچے وقار، اس کی معصومیت سے خوفزدہ تھی، جو حسن کے آگے کوئی تعویل کام نہیں آتی۔ شکر ہوا اسی لمحے ارم آ گئی، بڑے پرطاق سے دیور سے ملی، پھر اس کا تعارف کرایا۔ بھائی نویل یہی ہیں جن کے بارے میں نے بتایا تھا، شعر و ادب کو گھول کر پی چکے ہیں۔ وہ پرجوش انداز میں دیور کا تعارف کرا رہی تھی۔ ایک منٹ اس سے پہلے کہ محترم خاتون کو کچھ سمجھ بیٹھے، میں واضح کر دوں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو اٹھتے بیٹھتے سونگھتے چھینکتے شعر اگتے ہیں اور دوسروں کے دماغوں کا اگلدان سمجھتے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کترانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ ارم بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ وہ بے اخلاقتاً مسکرا دی، پھر کسی کام کا بہانہ بنا کر اندر چلی گئی اور کچن میں ہی رہی۔ شام تک ڈرائنگ روم سے کہکے آ رہے تھے، بڑی باتیں ہو رہی تھیں، بڑی باغ و بہار طبیعت تھی موصوف کی، وگرنہ گھر میں خاصا سکون اور سکوت چھایا رہتا تھا۔ رات کے کھانے پہ وہ چپ چاپ ایک سمت کونے میں بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ عدنان بظاہر اپنی فیملی سے باتوں میں مگن تھا، مگر اس کی پرسوچ نگاہیں نویل کا چہرہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بہت بے سکون مضطرب سی محض رسم نبھانے کو بیٹھی تھی۔ واہ واہ، آج تو لگتا ہے کسی ہنگامی اعلامیوں میں ڈنر کیا ہے، بہت لذیذ کھانا تھا۔ بھابھی، آپ کے ہاتھ میں
کب سے اتنا جادو آ گیا۔ کھانا ختم کر کے وہ ستائے انداز میں بولا، بھائی جب سے نویل آئی ہے کھانا پکانے کا چارج اس کے ذمہ ہے، اس کی برکت ہے یہ۔ ارم ہنستے ہوئے وضاحت کی۔ عدنان نے مسکراتی نگاہ اس کے گلابی مائل دل نشین مکھڑے پر ڈالی اور کہا، یہ آپ کے ہاتھوں کی تاثیر ہے یا دماغ کی ترکیب؟ نویل نے بے اختیار مقابل بیٹھی خالہ جی کی سمت دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں عجیب ناگوار سا تاثر سمٹ آیا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جتنا کترا رہی تھی اتنا ہی عدنان اس کے گرد پروانے کی مانند منڈلا رہا تھا۔ اس کی جان سولی پر ٹکی ہوئی تھی۔ ہر ساتھ یہ خیال بلائے رکھتا کہ خالہ جی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی کہ بیٹے کو بہکا رہی ہوں۔ وہ سخت عذاب میں مبتلا تھی۔ عدنان کی نگاہ پڑ چکی تھی۔ خداوند تعالیٰ نے عورت کو یہ خاص حفاظتی ہتھیار عطا کر رکھا ہے کہ اگر ذرا عقل سے کام لے تو مرد کی نگاہ اچھی طرح سمجھ سکتی ہے۔ یار ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ وہ کچن میں کھٹ پٹ کرنے میں مشغول تھی جب عدنان پھر سر پر کھڑا ہوا۔ نا جی، آپ چل کر بیٹھے میں لاتی ہوں۔ وہ شائستگی سے کہہ کر کیٹل آن کرنے لگی۔ وہ وہیں سٹول پر جم گیا۔ بھئی ہم کون سے مہمان ہیں، یہیں پی لیتے ہیں، آپ کی کمپنی بھی رہے گی۔ اسے ڈٹ کر دیکھ کر یوں کوفت ہونے لگی۔ کام کے دوران اسے محسوس کیا کہ عدنان یکٹکے سے گھورے جا رہا تھا۔ اسی ٹکٹکی میں محبت کے بھڑکتے سلگتے لاؤ روشن تھی۔ اس کو گھبراہٹ ہونے لگی، سخت بلکلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ آپ چلیے ڈرائنگ روم میں ادھر ہی لے آتی ہوں۔ زندگی میلہ ہے، میلے میں کرینا کیسا؟ اتنا محتاط ہی رہنا ہے تو جینا کیسا؟ وہ برجستہ اس کے سٹ پٹائے انداز پر چوٹ کرتا ہوا بولا۔ وہ خفیف سی ہوگی۔ چائے کا کپ تیار کر کے اسے تھمایا۔ آپ نے اپنے لیے نہیں بنائی؟ جی میں چائے کم پیتی ہوں۔ وہ جان چھڑا کر باہر نکلنے کو تھی کہ اس نے پھر اسے روک لیا۔ بے شک آپ کی آنکھیں مانند غزالہ ہیں، انہوں نے وحشت کے طور طریقے سیکھے ہوں گے، مگر ایسا بھی کیا گریا کی آنکھیں ترس گئیں۔ اف اللہ، یہ شخص تو پورا شاعر ہے۔ اسے ہر 2 پل بعد فراٹے سے شعر پڑھتے دیکھ کر اس نے کوفت سے سوچا تھا۔ ابھی اس کی بات سن کر تو آن اور کراہن واپس پلٹی جب خالہ جی اندر آئیں اور وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عدنان ان کی تیز تر آواز سماعت میں پڑتے ہی وہ چونک اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ امی چائے کی طلب کھینچ لائی تھی۔ ادھر بہت اچھی چائے بناتی ہیں بھابھی کی، یہ دوست ہیں۔ وہ قدر سٹپٹا کر بولا۔ خالہ جی کی بولتی نگاہیں نویل کو بری طرح ہراساں کر گئی تھی۔ چائے ڈرائنگ روم میں بھی آ سکتی تھی۔ ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ کوئی خطا نہ ہوتے ہوئے بھی وہ چوٹ سی بن گئی تھی۔ میں شمال سے کہہ کر تھک گئی ہوں۔ فرا کے ہاتھ سے ہوا وہ کیا سوچتی ہوگی؟ اس کی امی کا بھی 2 دفعہ فون آ چکا ہے۔ ان کی بات سن کر عدنان کی نگاہوں میں بیزاری جھلک آئی۔ چلا جاؤں گا۔ ان محترمہ کے دل میں گویا وائرلیس فٹ ہے، جب بھی آؤں مجھ سے پہلے اطلاع پہنچ جاتی ہے خاتون کو۔ نویل نے قدرے حیرانی سے اس کی سمت دیکھا۔ اپنی ہونے والی بیوی کے متعلق ایسا بے نیاز بلکہ بیزار نتیجہ۔ خالہ جی نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کنکھیوں سے اس کی سمت دیکھا، گویا جتا رہی ہو، دیکھ لو تمہارے حسن کرشمہ ساز کی برکت ہے، میرے بیٹے کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی تم نے۔ وہ دل ہی دل میں سخت شرمندہ ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دوسرے دن عدنان روانہ ہو گئے۔ خدا کا شکر ادا کیا اس نے، مگر اس سے اگلے ہفتے وہ پھر دھمکا، بلکہ ہر ویکنڈ پر آنا اس کا معمول بنتا گیا۔ خالہ جی کبھی ترشا کبھی غصے بھری نگاہوں سے تو نویل کو دیکھتی کہتی، کیا بات ہے جو ہر ہفتے بلا ناگا گھر بھاگے آتے ہو؟ پہلے تو مہینوں شکل نہیں دکھاتے تھے۔ وہ اپنی جگہ کٹ کر رہ جاتی۔ عدنان کا ہر ایک انداز اس کے لیے فاتگی اور دیوانگی کے خزینے لٹاتا تھا، ڈھکے چھپے، کبھی ذو معنی انداز میں اور کبھی بلند بانگ۔ وہ اپنی اس سے دلبستگی کا اظہار کر چکا تھا۔ اس روز تو حد ہوگی جب اس نے شادی کے لیے اسے پرپوز کیا۔ آپ کا دماغ تو درست ہے کیپٹن۔ وہ غصے سے سرخ ہو گئی کہ شادی شدہ عورت سے فلرٹ کرتے آپ کو شرم نہیں آتی؟ مٹھیاں بھینچ کے اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے چونک کر وہ بے یقین نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ شادی شدہ؟ وہ حیرت امیز نگاہوں سے سوال کر رہا تھا۔ اوہ نو، واٹ اٹ از نان سینس، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ صدمے سے بے ہوش ہونے کو تھا۔ وہ خود متحیر رہ گئی۔ میرا تو خیال تھا ارم میاں خالہ جی آپ کو بتا چکی ہوں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑ کر مسلنے لگا، چہرہ آن کی آن میں خزاں کی زد میں آ گیا۔ تم نے مجھ پر بہت ظلم کیا نویل۔ بوجھل قدموں سے چلتا وہ ٹیرس کا دروازہ عبور کر گیا۔ وہ خالی نگاہوں سے اس کی ہیئت گھورتی رہ گئی۔ بہرحال اس کی روح تو خوف کے شکنجے سے آزاد ہو گئی تھی۔ وقت کچھ اور آگے اس کا کورس ختم ہوا تو جانے کیا سوچ کر کلینیکل میں ڈپلومہ کے لیے فارم بھر لیے۔ شام کو وہ پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرنے لگی تھی۔ یہ جاب رضوان کے توسط سے ملی تھی۔ وہ بہت شکر گزار تھی ارم کی فیملی کی ایسے کڑے وقت میں آسرا دیا، خصوصاً رضوان کی۔ وہ بہت منمون تھی کہ اگر وہ اصرار کر کے چلنے کو نہ کہتے تو وہ قیامت تک ارم کی بات نہ مانتی اور اس طرح وہ مشکل میں بیٹھ جاتی۔ اس دن عصب کا طوفان بادو بارہ لاہور شہر کو جھیل منتقل کرنے لگا۔ چاروں طرف کالی سیاہ گھٹائیں دن دہاڑے بھری دوپہر کو تاریک بنائی گئی تھیں۔ ارم اپنی ساس کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک جانے کا پروگرام بنا کے بیٹھی تھی، مگر صبح
ہی ماڈل ٹاؤن سے فون آ گیا، ان کے قریبی عزیز کی وفات ہو گئی تھی۔ خالہ جی کے ساتھ عازت کو چل پڑی۔ موسم کی خرابی کے باعث نوید جلد ہی لوٹ آئی۔ ٹھنڈے سوجے ہاتھ آپس میں مسلتے ہوئے وہ کافی کے لیے پانی چاہنے لگی، تبھی آواز کان میں پڑی، نوید میرے لیے بھی ایک کپ بنا دینا۔ وہ گھومی، رضوان ہاتھ میں بریف کیس پکڑے کھڑا تھا۔ ارے آپ بڑی جلدی آ گئے، کیا موسم آپ کی راہ میں بھی حائل ہو گیا؟ وہ خوش دلی سے مسکرا رہی تھی، وہ بھی جواباً خیر سگالی کے طور پر مسکرائے، بس یہی سمجھ لو امی اور ارم نہیں آئے ابھی تک؟ نہیں، میں خود پریشان ہوں، کہیں رستے میں نہ پھنسا لیا ہو انہیں بارش نے۔ وہ بھی تشویش سے بولی، اچھا میں ادھر فون کر کے معلوم کیے لیتا ہوں۔ وہ واپس پلٹ گئے، کافی بنا کر سٹنگ روم میں داخل ہوئی۔ اسی وقت وہ فون سے فارغ ہوئے تھے، کمرے میں ہلکا اندھیرا تھا۔ وہ سوئچ بورڈ کی سمت بڑی، چیک کرنے پر علم ہوا کہ بجلی فیل ہو چکی تھی۔ کیا خبر ہے رضوان بھائی؟ اس نے صوفے پر نیم دراز ہوئے رضوان کی سمت سرائی کا کپ بڑھاتے ہوئے دریافت کیا۔ وہ لوگ ادھر ہی ہیں اور میں نے کہہ دیا ہے کہ جب تک موسم ٹھیک نہ ہو وہ وہیں رہے، میں خود لینے آ جاؤں گا۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، اس نے اخلاقاً تائید کی۔ وہ منتظر تھی کہ اس کے ہاتھ سے کافی لے۔ وہ اپنی ٹائی اتارنے لگے تھے، دوسرے لمحے کلائی سمیت اس کا ہاتھ تھاما، پھر دوسرے ہاتھ سے کافی کا کپ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے جھٹکے سے اسے کھینچا۔ یہ کیا کر رہے ہیں رضوان بھائی؟ وہ بھاگنے والی تھی، چھوڑے مجھے۔ وہ مضطرب ہو کر مچلنے لگی، جو آنکھیں چرانے لگی۔ وہ ہنس کر اس پر جھکی اور اس کا حسین چہرہ دبوچ لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی رضوان بھائی کہ آپ اتنا بھی گر سکتے ہیں۔ وہ بے شرمی سے ہنس دی، ارے اس دن کے لیے تو سارے پاپڑ بیلے ہیں میں نے، وگرنہ ہمارا گھر کوئی اپنا گھر عیدی ہوم نہیں ہے۔ بے سہارا لاوارث عورتیں تو ہزار ادھر ادھر رکتی پھر رہی ہیں۔ یہ تو تمہارے حسن کا خراج تھا، تمہارے سے چاند چہرے کے بولتے نقوش کا سحر تھا۔ اتنا صبر، اتنا ضبط کیا ہے، اب تک کیسے چھوڑو؟ میرے خدا، اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ آج کی عورت کہاں جائے، کس کس سے دامن بچاؤں اور کس دامن میں پناہ لوں؟ یہ بھی تو انہی بھیڑیوں میں سے ایک ہے جن کے خوف سے وہ شہر بدر ہو گئی تھی۔ مجھے چھوڑیں پلیز، وگرنہ میں سب کو کچھ بتا دوں گی۔ ارم کو وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی، اگر تم نے اسے کچھ بتایا تو نہ تم رہو گے اس گھر میں اور نہ وہ دھمکی امیز انداز میں بولا۔ وہ دھک سے رہ گئی، اپنی دوست کا گھر اپنے ہاتھ سے شعلوں کے حوالے کر دے، تاراج ہونے کو، راکھ ہونے کو۔ ٹھیک ہے میں اسے نہیں بتاتی، لیکن اب مجھے جانے دیں۔ کیوں؟ اس نے پوچھا، اس سے پہلے کہ قیامت آ جاتی۔ خدا نے رحمت کا کوئی فرشتہ بھیج دیا۔ اچانک برونی دروازہ پوری شدت سے دھڑا دھڑایا جانے لگا، چاروں نہ چار رضوان کو اٹھنا پڑا۔ دروازے میں آ کے سب گھوڑے بیچ کے سو گئے تھے۔ بارش میں سر تا بھیگتا دنان بالوں کو چڑکتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ اس ایک لمحے کو نوید کا دل چاہا کہ اس کے مبارک قدموں پر ہاتھ رکھتے، جن کے باعث وہ شیطان کے چنگل سے آزاد ہو گئی تھی۔ اب اسے کوئی ڈر نہیں رہا تھا، کم سے کم عدنان کے متعلق اتنا اسے ضرور اعتماد تھا کہ ان خرافات سے گریزاں رہنے والا ہے، وگرنہ اتنے مواقع آئے تھے لیکن اس کی حقیقت کھلنے کے بعد وہ بلا ضرورت اس کے قریب ہی نہ پھٹکا تھا۔ میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ وہ تیزی سے عدنان کے پیچھے لپکی تھی۔ نہیں آپ زحمت نہ کیجیے، وہ بغیر دیکھے آہستگی سے بولا تھا، مگر نوید انسنی کر کے اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ اپنی پشت پر اسے دو انگارہ نما تلملاتی نگاہوں کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑے دیکھ کر وہ ٹیرس پر آ گئی، اندر سے کنڈی لگا کر وہ بیڈ کے نیچے بیٹھ گئی۔ دوسرے دن صبح ہی ارم کمرے میں داخل، اس کا چہرہ اٹکا ہوا تھا، نم آنکھوں میں ذہنی کرب کی واضح سرخیاں جلملا رہی تھی۔ نوید، وہ قدرے پریشانی کے بعد بغیر نظریں ملائے دھیرے سے بولی، اس کے لہجے میں پناہ اضطراب اور ہچکچاہٹ نوید کے خدشات کی تصدیق کرنے لگی۔ وہ بغیر جواب دیے اس کا چہرہ پڑھنے لگی تھی۔ نوید، ویسے اب تمہارا چائلڈ سائیکالوجی کا کورس تو مکمل ہو گیا ہے نا؟ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے بدستور نظر چراتے کہہ رہی تھی۔ تو اب تم نوید نے اسے دیکھا، ارادہ کیا مطلب بھئی؟ میں کلینیکل سائیکالوجی میں ڈپلومہ کر رہی ہوں، ویسے اس کی ضرورت تو نہیں ہے۔ نوید محسوس کر غیر ضروری تہمت باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کا چہرہ اوپر کیا اور بولی، ارم جو بات کرنا ہے وہ کرو۔ ارم کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔ اصل میں نوید، خالہ جی اور رضوان کا خیال ہے کہ وہ پھر اٹکنے لگی۔ شاید کچھ عرصے کے بعد ہمارے رشتہ دار یہاں آئیں تو چونکہ کافی زیادہ ہوں گے نا، تو پھر شاید طویل عرصے کے لیے رہیں، وگرنہ تو۔ اس کا چہرہ جھک کر سینے سے جا لگا تھا۔ نوید نے گہری سانس لی، پھر اس کے تاثرات پڑھ کر یکدم مسکرائی۔ وہ جان گئی تھی کہ اتنا آسان شکار اپنے ناک تلے سے نکل جانے پر وہ کیسے بغیر ویلا مچائے رہ سکتا تھا۔ ویسے تو وہ خود اب بورے بستر باندھ چکی تھی۔ ارم جانم، میں آج شام سے ہاسٹل شفٹ ہو رہی ہوں، مجھے کمرہ مل گیا ہے۔ اس نے دیکھا، ارم کے چہرے پر بے ساختہ سکون کی لہریں پھیل گئی تھی۔ ایک پل میں اس کی ساری ٹینشن دور ہو گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے احتجاجاً بول اٹھی، کیوں تم نے ہاسٹل شفٹ ہونے کا کیوں سوچا؟ مجھے بتائے بغیر۔ وہ مصنوعی خوفی کا اظہار کر رہی تھی۔ جواباً نوید صرف ہنس دی۔ نوید، تم مجھ سے خفا تو ہو گی، جاتے
سمے ارم اس کے گلے لگ کر رو دی۔ ارے نہیں، نویل نے پرجکی انداز میں نفی کی۔ ارم تم نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں، ساری عمر سر کے بل کھڑی اتارتی رہوں تو بھی یہ ایک بوجھ کم نہ ہوگا۔ شرمندہ ہونے یا نہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ارم، میں یہ سب دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر بھی میں بہت شرمندہ ہوں نویل، ارم بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ رہا وہ اس کا کمال، ہاتھ ہلا کر دہلیز پار کر گئی۔ جواباً یا شاید مجھے گھر جلی زندگی راس سے نہیں آتی۔ ہاسٹل کے کمرے میں اپنا سامان سیٹ کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ پھر یوں ہوا حرص و ہوس کے اس بازار میں اس نے خود کو بچانا سیکھ ہی لیا۔ دراصل گھبرائی، شرمائی اور خوفزدہ شکل ہمیشہ مرد کو شہ دیتی ہے۔ اس کے برعکس بہت ضدی، خودسر اور جاہرانہ انداز بھی مرد کو تحذیر اور مہم جوئی پر اکساتا ہے۔ پے در پہ حادثات کے تجربوں نے اسے عدل سے رہنا سکھا دیا تھا۔ اس نے ان دنوں رویوں سے اجتناب برتنا شروع کر دیا تھا، نہ ہر آن سچی کیفیت طاری کر دی اور نہ انتہائی تنگ مزاجی۔ کوئی آواز کستا تو بے نیازی سے بغیر توجہ کیے گزر جاتی، کوئی بات بڑھانا چاہتا تو اس کی سن لیتی، پھر تحمل سے اپنا دامن چھڑا کے چل دیتی، کوئی سوال کرتا تو جواب دے دیتی، خود پر ہلکا موڑ طاری رکھتی، نہ اتنا کھردرا بولتی کہ مخاطب کی انا رویے پر اکسا دیتی اور نہ اتنی شیریں بیانی دکھائی کہ دوسرا ہاتھ صاف کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ محسوس نہ کرے۔ بس ایک سے دو سپاٹ پر اعتماد انداز اپنا لیا تھا۔ اس نے تجربے نے بتایا تھا، یہی رشتہ نجات کا تھا۔ کلینکل ڈپلومہ لینے کے بعد شاید یہ قدرت کی کوئی انوکھی چال تھی کہ اسے اسلام آباد کے ایک اچھے ہاسپٹل میں جاب مل گئی، اور جیسے 2 سال پہلے ارم کے توسط اسے سر چھپانے کو ٹھکانہ مل گیا تھا، اسی طرح ابھی ایک ہفتہ ہوا تھا کہ اسے G10 کے فلیٹ میں رہتے ہوئے جب مسٹر نقوی سے ملاقات ہوئی۔ مسٹر نقوی اس کے کالج میں ماہر نفسیات کے پروفیسر ہوا مسز نقوی اس کے کالج میں نفسیات کی پروفیسر ہوا کرتی تھی، اب تو ریٹائرڈ ہو چکی تھی، عمر 55-60 کے لگ بھگ تھی اور بیمار رہنے لگی، سو اپنی بیماری کے باعث قبل از وقت ریٹائرڈ ہو گئی تھی۔ اس دن وہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے نکل رہی تھی جب اچانک اس کی نظر ان پر پڑی۔ وہ اپنے شوہر کے ہمراہ تھی، ساتھ میں ان کے 2 بچے تھے، 10 سالہ ہمنا اور 7 سالہ اسد۔ وہ بڑے پتاک سے ملی، ان کی بےتابی اس نے بلا کم اوقات سب کچھ بتلا دیا، ان سے اس نے پہلے بھی کچھ نہ چھپایا تھا۔ جواب میں ان کی پیشکش پر وہ شردہ رہ گئی۔ پروفیسر نقوی نے بھی بھرپور طریقے سے بیوی کے موقعوں کی حمایت کر دی، لیکن سر یہ بھلا کیسے ممکن ہے، وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں پہلے واقعات کی ریل چلنے لگی تھی۔ نہیں، اس سراغ سے دوسری بار ڈنگ نہیں کھانا چاہوں گی۔ اوہ بھئی، ایسا نہیں، گراں گزرتا ہے تو ہم تمہیں بطور آیا رکھ لیتے ہیں، ہم بوڑھے بندوں کے سوا ان بچوں کا ہے بھی کون، ان کا دل بھی لگا رہے گا اور ہمارے گھر میں بھی رونق ہو جائے گی، ہمارا تو کوئی دور پا رشتہ دار بھی نہیں ہے اس بڑی دنیا میں۔ مسز نقوی نے اپنے محسوس انداز میں کہا، میڈم یہ کچھ مناسب نہیں لگتا۔ اس نے بے چینی سے ہتھیلیاں مسلی، میں آپ کی ذہنی کیفیت سمجھ رہا ہوں۔ پروفیسر نقوی مدھم لہجے میں بولے، ان کے سنجیدہ باوقار چہرے پر شرافت کے واضح عکس جلملا رہے تھے، گو موجود معاشرتی روشنی نے دل کو اندیشوں کی نگری بنا دیا تھا۔ کسی احسان، ہمدردی، خلوص کا رواج تحقیر کی علامات گراندنا جانے لگا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بحیثیت ایک آزاد و خود مختار خود اعتماد انسان کہ آپ کا تقدس پامال نہیں ہوگا۔ اور وہ یقین کے زینے طے کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ شروع میں حد سے زیادہ احتیاط پسندی میں اور گریز کا دامن تھامے رہی، مگر پے در پے واقعات نے بالآخر اسے یقین کی منزل فراہم کر دی۔ اسے محسوس ہوتا کہ گویا کسی چتیرے تلے آ گئی ہو، درندوں کی چیختی چنگاڑتی کہکے لگاتی مکرو بستی سے نکل آئی ہو اور ایک ٹھنڈے خوشگوار چشمے کے پاس محفوظ حصار میں بند گئی ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ، ذرا اس کی حرکتیں نوٹ کیجیے، بس اسی طرح ستاتا ہے یہ۔ اپنے بکھرے ہوئے بالوں کی لٹیں پیچھے کرتے ہوئے گورے رنگ کی وہ نوجوان شادی شدہ لڑکی گود میں مچلتے 3 سال کے صحت مند بچے کو قابو کرنے سے گویا ہوئی تھی۔ یہ انتہائی سے زیادہ ضدی اور ذرا سی بات پر سامان سر پر اٹھا لیتا ہے، کھلونے توڑ دیتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا ابھی تک انگوٹھا چوسنے کی عادت نہیں کی، رونے پر آتا ہے تو لاکھ جتن کر لو، مجال ہے جو والیوم 1 سینٹی میٹر بھی نیچے کر لے، اور کھانے پینے کا اپنا الگ موڈ ہے، جو کھانا چاہیے اسے منہ نہیں لگاتا اور دوسری چیزوں کے لیے ضد کرتا ہے۔ سچ مجھے تو عاجز کر دیا ہے اس نے۔ نویل دلچسپی سے پیشہ ورانہ تبسم لبوں پہ سجائے اس کی بات سن رہی تھی۔ بھائی شہزادے، یہی بات ہے۔ نرمی سے بگڑے تیور والے بچے کے گال چھوئے تو اسے ایک عجیب نامانوس سی انسیت محسوس ہوئی تھی۔ اس بچے سے کیا بتاؤں آپ کو میں، اور اس کے پاپا تو اس کی وجہ سے کہیں آنے جانے سے بھی لاچار ہو گئے، نہ ہمارے بغیر رہتا ہے، نہ ہمارے ساتھ چلنے کو آمادہ ہوتا ہے۔ وہ تفصیلاً کہہ رہی تھی، پھر مڑ کر دیکھا، لیجیے ان کے پاپا بھی آ گئے، ان سے بات کیجیے۔ خاتون نے گویا سکون کا سانس لیا، ایک
خوش پوش سا سنجیدہ مزاج مرد اندر داخل ہوا۔ کمرے میں نیلے بھاری پردوں کے باعث قدرے ملا جل سا اندھیرا تھا، لہٰذا آنے والے کو مال سے اپنی بنائی کو مانوس کرانے میں کچھ وقت لگتا تھا۔ جی، اس نے توجہ انداز میں کاغذوں کا پلندہ سائیڈ پر ڈالتے ہوئے سر اٹھایا، اور پھر جیسے اس کا پورا وجود پتھر کا ہو گیا، لمحہ بھر کو اسی زاویے پر منحلق ہو گیا، وہ بھی ٹھٹک کر کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ کوئی پوچھے ضبط کا کون سا مرحلہ ہے سب سے زیادہ دشوار ہوتا ہے؟ کسی بہت زیادہ اپنے کے جدا ہونے کا منتظر، یا کسی انتہا سے زیادہ قریبی رشتہ دار کی جدا ہو کر دوبارہ ملنے کا سما؟ شاید یہ احساسات اور ادراک کسی پیمانے کے محتاج نہیں ہوتے۔ تشریف رکھیے۔ جانے کیسے وہ اپنے اندر کے جوار بھٹے کو قابو کر پائی تھی، وہ جیسے گڑبڑا کر رہ گیا۔ احتشام پورے زور و شور سے اپنے بچے کی سائیکالوجی بتا رہا تھا، ساتھ ساتھ تائید کے لیے شوہر کا حوالہ دینا بھی ضروری خیال کرتا، جو بڑے بیزار ریلنگ چیئر پر بیٹھا ساکت و سامت بے تاثر وجود کو تک رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا یوں ملاقات ہو جائے گی۔ مس نویل، یہ ٹھیک ہے، آپ کل آ جائیے گا، ہم ٹیسٹ لیں گے تشخیص کرنے کے لیے، پھر علاج وغیرہ پلان کریں گے۔ ویسے ڈونٹ وری، یہ تو آج کل کی ماؤں کا عام مسئلہ ہے، کوئی تشویش کی بات نہیں۔ جاتے وقت اس نے مسٹر احتشام کو مسکراتے ہوئے تسلی دی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں کرسی کی پشت کے سہارے اپنے آپ کو پرسکون کرنے لگی۔ مس نویل، یہ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کارڈ پڑھ کر اس کا وجود سلگ اٹھا۔ ان سے کہو کہ میں سخت مصروف ہوں، یہاں نہیں۔ ہونٹ بھینچتے ہوئے وہ بظاہر کاغذات دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد فارغ ہو کر وہ ہاسپٹل سے گھر روانہ ہوئی۔ جی 9 سیکٹر میں داخل ہوتے ہوئے اسے مہم سا خدشہ لاحق ہو گیا۔ تصدیق کے لیے آگے پیچھے پھر ادھر ادھر گھبرائی نظر دوڑائی، پھر اپنا وہم سمجھ کر گھر داخل ہوگی۔ بھلا میرا کون پیچھا کرنے لگا؟ اس نے جھٹک اپنے اندیشوں کی نفی کی۔ آنٹی جی، آپ کے مہمان آئے ہیں۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد حسن نے اوپر آ کے اطلاع دی۔ عموماً دور نزدیک سے لوگ اپنے مسائل کے لیے اس کے پاس آتے رہتے تھے، وہ یہی سمجھی کو ہوگا کوئی پڑوسی یا جانے والا، مگر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ قدموں کی چاپ سن کر وہ پلٹا تھا۔ یہاں آنے کا مقصد؟ سکوت کے طویل دور کے بعد وہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے ٹائم لیا ہوا تھا آپ سے، سوچا ہاسپٹل نہیں تو گھر ہی صحیح، تشریف رکھیے۔ صوفے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے خوش دلی اور اخلاق کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے خود بھی آرام سے برجمان ہو گیا تھا۔ آپ جیسوں کے مرض کا علاج میرے پاس نہیں، کہیں اور رجوع کیجیے۔ نفرت سے ہونٹ کیڑتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی، مگر دوسرے لمحے وہ تیزی سے اٹھتے اس کی راہ میں حائل ہو چکا تھا۔ کیا مجھے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ آپ کا گھر نہیں؟ وہ غصے سے لیس کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیسی بات تھی؟ کس قدر خود سر کتنی دھونس جما رہا تھا؟ ضبط و ملال کا احساس چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ اور کیا مجھے بتانا پڑے گا؟ تمہیں میری بات سننی پڑے گی، بحیثیت ایک ڈاکٹر کے نہیں، بحیثیت بیوی۔ میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پورے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جانچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نویل کی مٹھیاں بھینچ کی اس نے تپتی نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ کیسے پہلے من ہوتے ہیں کچھ لوگ، ضمیر کی عدالت پر بھی دھونس جما کر بری ہو جاتے ہیں۔ سے جرم اور احساس ہمدردی تو درکنار، انسانیت کی لا ماشاءاللہ محروم رہتے ہیں۔ ان کے دل کس قدر طمانینت و سکون قلب سے گویا ہوتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اطمینان سے بات کر لیں؟ اس کی رگ رگ میں انگارے دوڑتے تھے۔ اگر آپ میری نظروں میں ذرا سی بھی اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو فوراً سے بہتر یہاں سے رخصت ہو جائے، خدا کے واسطے۔ وہ جیسے برس پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم پھر ملیں گے کسی اور ماحول میں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بہرحال اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسی لمحے پروفیسر نقوی بھی چلے آئے۔ اندر کا ماحول دیکھ کر ٹھٹکے، پھر سمجھ کے کوئی کلائنٹ ہوگا۔ السلام علیکم، انہوں نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اندر کی سمت بڑھ گئے۔ وہ موصوف کون ہے؟ وہ پرخیال نگاہوں سے اس کی سمت دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جہاں وہ گئے تھے، ڈیڑھ عمر کے دلکش سپر پرسنالٹی کے مالک، دل آویز پختگی، سنجیدگی اور وقار۔ اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں؟ وہ تڑک کر گویا ہوئی تھی۔ جواب میں وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ سوچتی ہوئی نظریں اس پر ڈال کر دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ دیکھو بھئی، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں بہت خوش باش، مطمئن اور متوازن ہوں، اپنی زندگی میں مگن ہوں، تو یہ غلط ہے۔ مجھے یہ اقرار کر لینے دو کہ میری بے سکونی اور سیاہی بختی کا دور اسی دن شروع ہو گیا تھا جب تمہارے قدم میری دہلیز کے لیے اجنبی ہو گئے۔ تمہاری وہ آخری نگاہ، اس نے پیپر ویٹ ہاتھ میں گھماتے ہوئے طویل سانس لی، میرے اندر اس بری طرح اتر گئی تھی، اور وہ آنسوؤں سے لبالب مچلتی نگاہیں، میرا دل و دماغ کا نظام دھرم برہم ہو گیا تھا۔ امی خطاب پر کرنے کے لیے فراق و بیاہ لائی۔ بظاہر معاشرتی خانہ تو پر ہو گیا، مگر صبر و سکون قرار ہمیشہ کی رخصت ہو گئے مجھ سے۔ مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ احساس جرم کی پاداش ہے اپنے ظلم، اپنی انا پرستی، اور اپنے ہاتھوں میں نے تمہارے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ وہ انکشاف کر رہا تھا۔ نویل کا کلیجہ دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ پتھری نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔
یا الہی کیا تقسیم ہے تیری، کبھی گڑگڑا کر مانگنے پر نہیں تھامتا اور جب لطف و کرم کی جانب مائل ہو تو چھت پھاڑ دیتا ہے۔ کیا اب بھی تم میری نہیں سنو گی نویل؟ اس کے مقابل میز پر جھکتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ قدرتی سرخی سے بھی دلکش آنکھوں میں عجیب ملال سے گھل گئے تھے اس کی روح، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو کر منتشر ہونے لگے۔ وصیت سنانے کے زمانے بہت پیچھے ہیں احتشام صاحب، وہ بامشکل اپنے اندر بہتے طوفان پر بند باندھتے ہوئے بولی۔ نیچے آپ کی مسز بھی فارغ ہو چکی ہیں، دونوں میاں بیوی اپنے بچے کو لے کر آئے تھے ہاسپٹل۔ فرح کو اسکن اسپیشلسٹ سے ملنا تھا اور وہ اس ڈپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ اسے رومان کہانی سنانے کا موقع مل گیا۔ اسی دوران اسے کہانی سنانے کا موقع مل گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے جانے کیا جادو کر دیا ہمارے بچے پر، بڑا شدائی ہو گیا ہے، اب تو بات بھی مان لیتا ہے کہ اچھا آنٹی نے یہ کہا تھا۔ فرح خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے بتا رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ بچہ خود اپنے حصے کی محبت وصول لیتا ہے۔ اب اس سے یاد آئے جب پہلی بار بچے پر نظر ڈالی تھی تو عجیب مانوسیت اور محبت کا احساس ہوا تھا۔ رشتوں کے سلسلے جانے کہاں کہاں پیوست ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آخر کیا تکلیف ہے آپ کو؟ وہ مسلسل ہارن پر جھلا کر ملی تھی۔ اس نے ٹھہر کر کچھ سوچا اور بالآخر باہر نکل آیا۔ خاموشی سے اس کا بازو تھاما، اس نے کرنٹ لگا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ یہ کیا بدتمیزی! اس کا تن بدن سر تا پا جل گیا تھا، وہ پوری ہستی ڈولنے کو رہ گئی تھی۔ دیکھو لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، تمہیں اچھا لگ رہا ہے یہ سب؟ وہ سرگوشی سے انداز میں بولا۔ بالآخر اسے ہار ماننا پڑی۔ آپ ان حرکتوں سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے؟ اس کا رواں رواں جلس رہا تھا۔ بس یہی کہ تم میرا حق ہو اب بھی۔ اس نے اطمینان سے گاڑی چلا دی۔ وہ وحشتناک نگاہوں سے اسے دینے لگی۔ اف، کس قدر ڈٹائی اور بے حسی ہے اس درندہ صفت انسان میں! اس کے اندر باہر آگ بھڑک اٹھی۔ احتشام صدیقی صاحب، اگر خدا نے آپ کو فہم و دیت نہیں کی تو کم سے کم بنائی تو سلامت ہے آپ کی۔ ذرا اپنی والدہ، اپنی بیوی اور اپنے بچے کا نقشہ تصور میں لائیے، پھر اس آنسوں کے سمندر میں فنا ہوتی بے یار و مددگار بے آسرا عورت کو سامنے رکھی جسے آپ نے دھکے دے کر ابن آدم کے سجائے بازار ہوس میں لا پھینکا تھا۔ اس کے دل کے رستے الاؤس اس کے لیے روشن تھے۔ ایک لمحے کو وہ ساکت رہ گیا۔ دھیرے دھیرے آنکھوں سے گرتے موتیوں جیسے آنسو اس کے شفاف گالوں پر قطاریں بناتے لڑکھتے گئے۔ اس کا دل احساس توہین اور درد سے پھٹتا جا رہا تھا۔ پھر خود ہی اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہو گیا۔ آستگی سے اپنے بیگ سے رومال نکال کر چہرہ صاف کرنے لگی۔ آپ کسی رومانے چلے آئے ہیں؟ آپ کس لیے چلے آئے ہیں؟ حق جتاتے اب کیا باقی بچا ہے جسے پامال کرنا ہے؟ احتشام صدیقی، آپ اتنے سنگ دل نہ ہوتے تو مجھے مصائب کا وہ کھولتا کھولتا سمندر عبور نہ کرنا پڑتا۔ میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں نویل۔ کافی دیر تک گمسم رہنے کے بعد اس نے کہا، نویل، اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ تلافی اس کا مطلب جانتے ہیں؟ وہ بھڑکی۔ اف، آپ مرد لوگوں کی ہوس گیری کی کوئی انتہا ہوگی؟ فتوحات کے جھنڈے نصب کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ عورتوں پر؟ اس کا غصہ دیکھ کر سلگ اٹھا۔ یہ بات نہیں ہے، میں تمہیں تمہارا جائز حق دینا چاہتا ہوں۔ جائز حق؟ وہ طنزیہ بولی۔ مجھے کوئی حق وق نہیں چاہیے، یہیں اتار دیجیے مجھے۔ مگر وہ بدستور آگے بڑھتا گیا۔ وہ بھناک اس کی سمت مڑی۔ آپ آخر میرے کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ اپنی بے بسی کا احساس اندر کے بھڑکتے شعلوں پر چھینٹے ڈال رہا تھا، مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ نویل تلملا کر رہ گئی۔ گاڑی اس نے ہوٹل کے سامنے جا روکی۔ اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یہ یہاں کیوں لائے ہیں آپ مجھے؟ فکر نہ کرو، کسی خطرناک ارادے سے نہیں لایا، اور بالفرض ایسا ہو بھی تو مجھے اس کا پورا پورا حق ہے۔ وہ اس کی گھبراہٹ پر معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔ آنکھوں میں ایک نرمی سی، ایک پرمعنی انداز میں نرمی کی ایک خلوت امیز شوخی کھل گئی تھی۔ نویل کا خون خشک ہو گیا تھا۔ وہ متوازن چال چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور دھیرے سے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹھو یار اطمینان سے، ہم کوئی اجنبی تو نہیں ہیں؟ اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ یوں پیچھے ہٹی جیسے بچھو ڈنک مار گیا۔ اس کی آنکھوں کے تسکیمے شریر زاویے اس کا دل دہلانے دے رہے تھے۔ لیجیے، مجھے جانے دیجیے۔ اپنی حواس باختگی پر قابو پاتے ہوئے اس نے تندہی سے کہا، اور وہ اور قریب آگے سے پہلے کہ وہ بھاگ کر پڑتی اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نویل پلیز میری طرف دیکھو۔ اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس نے اس کا دھواں دھواں چہرہ اوپر اٹھایا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ وہ پوری جان سے کام گئی تھی۔ اس کی آنی گرفت نے اس کا سارا حفاظتی ارادہ ریزہ ریزہ کر ڈالا تھا۔ اس نے پھڑپھڑا کر خود کو چھڑانے کی ناکام سعی کی۔ چھوڑیے مجھے، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں گرجی۔ ستم تو یہ تھا کہ وہ شور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال اس کے پاس اس حق کو استعمال کرنے کے پورے ثبوت موجود تھے۔ آپ انسان نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں۔ ہر طرف سے رستہ بند پا کر بالآخر وہ بری طرح سسک اٹھی۔ جانے کب کے بندھے ہوئے ضبط کے وراج پورے زور و شور سے تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے بہہ نکلے۔ ضبط کے تنابیں ایک ایک کر کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ نویل، میں تم بن نہیں رہ سکتا، بالکل ادھورا ہوں تمہارے بغیر، ادھورا، تنہا اور بے کل۔ دھیرے سے جھک کر اس کے اشک
اٹھاتا وہ سرگوشی کے سے انداز میں گویا ہوا تھا، وہ جیسے کسی لالہ زار میں کلانچیاں بھرنے لگی۔ لانی گھنی شبنم آلود پلکیں اٹھا کے اس کی سمت دیکھا، اس کی نگاہوں میں، اس کے چہرے پر یہاں وہاں سے جذبوں کی پیاس، سچائی کی لالی بکھری ہوئی تھی۔ اس کی مضبوط پرحفظ گرفت کا دباؤ، اس کی اتنی قربت، بھڑکتے دینے کچھ اور ہونے کو بے قرار جذبے، ان سب نے مل کر نویل کے احساسات پر برف رکھ دی۔ ابن آدم کے یہی اسلوب و اطوار تو پائے زنجیر کر دیتے ہیں۔ مرد کی طلب کے ہزار پہلو ہوتے ہیں، مگر عورت صرف ایک شے طلب کرتی ہے، وہ ہے پناہ کا بھرپور ثبوت۔ محبت بھی عورت کی اولین طلب نہیں ہوتی۔ اس کے لیے جب مرد دل و دماغ میں اپنے گھر میں پناہ دے دیتا ہے تو محبت، خلوص اور وفا تو خود بخود عورت کی جھولی میں آ گرتے ہیں۔ احتشام سے تھام کر صوفے تک لے آئے، اسے بٹھا کر خود بھی قریب برجمان ہو گیا۔ ان کے دوران وہ بار بار اس کے بے تاثر چہرے اور بے حس اسپاٹ روئی پر غور کر رہا تھا۔ ہزار اصرار کے باوجود اس نے سینڈوچ کے ایک آدھے پیس کے سوا کسی دوسری آئٹم کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، کسٹم کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ عجیب خود سے بے نیازی کی کیفیت طاری تھی اس پر۔ اسی دوران میں وہ تفصیل سے اسے بتا رہا تھا، کس کی رائے پوچھتا رہا تھا کہ اگر الگ رہتا ہے تب بھی اور اگر فیملی کے ساتھ رہتا ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں وہ تیار تھا جیسے اس کی مرضی۔ نویل نے رسمی ہوں ہاں بھی نہ کی، جانے کن سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جو ہی احتشام نے کھانے سے ہاتھ کھینچا وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہوں، بچے اکیلے ہوں گے۔ احتشام نے قدرے ناگوار تاثرات سے اس کی سمت دیکھا۔ بھئی وہ تمہاری ذمہ داری تو نہیں ہے، وہ میری ہی ذمہ داری ہے، وہ زندگی سے کہہ کے دروازے کی سمت بڑھی، مگر صرف فی الحال اس نے جتلایا۔ وہ چپ رہی۔ گاڑی اس کے گھر کی سمت چلاتے ہوئے وہ خاصا بیزار سا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دل اتنی جلدی اس سے رخصت ہونے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا، یہ پروفیسر لوگ ادھیڑ عمر میں شادیاں کرتے ہیں، اوپر سے پھر بچے بھی ماشاءاللہ۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ اب کوئی پوچھے بڑے میاں آپ اور بیگم کر چلے دیے سفر آخرت پر، تو پیچھے نوحالوں کا کیا بنے گا؟ وہ نیم مذاقی انداز میں کہہ رہا تھا۔ نویل نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر کھڑکی کی سمت رخ کر لیا۔ اس کے طنزی انداز نے سخت اذیت پہنچایا تھا اس کے دل کو۔ لگتے ہیں ویسے یہ تمہارے پروفیسر صاحب تو کافی جوان لگتے ہیں تمہاری میڈم سے، وہ پوچھ رہا تھا۔ اسے تاؤ آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اس نے سر لہجے میں کہا۔ میڈم پروفیسر صاحب سے 8 سال بڑی ہیں اور یہ ان کی پسند کی شادی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی اس کی سمت دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ رتی بھر شرمندہ نہیں ہوا، دوسرے ہاتھ سے اپنے گھنے دار خوبصورت بالوں کو پیچھے کرتے بے پرواہی سے بولا، چلو بھئی تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں اس ناقابل یقین حقیقت کو کہ ان کی پسند کی شادی، وگرنہ مجھے تو سراسر زنجیر نما بندھن لگتا ہے ان کا۔ بھلا بتاؤ، قریب المرگ بیوی کیا سکون دے سکتی ہے بندے کو؟ وہ نہ رہے تو بچے تو بن ماں کے رہ گئے۔ پلیز آپ چپ ہو جائیں، وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ کتنا بے رحمانہ انداز تھا اس کا، آپ کو کیا خبر کتنا گھنا سایہ ہے وہ میرے لیے۔ اچھا، وہ غیر متوقع انداز میں بولا، چلیں جی، اگر آپ کو اتنا ہی ناگوار گزرتا ہے تو ہم کچھ نہیں بولتے آپ کی میڈم اور ان کے پروفیسر شوہر کے خلاف۔ وہ ہنسی اڑا رہا تھا۔ نویل کو خود پر قابو رکھنا دشوار ہو گیا۔ دوسری شام میڈم خلق حقیقی سے جا ملی۔ بے سر و سامانی بے خامہ بربادی پھر اس کا مقدر ہوگی۔ وہ میڈم کے 10ویں کے بعد وومن ہاسٹل شفٹ ہو گئی۔ احتشام نے گویا دہلیز گھیری تھی۔ وہ جلد از جلد فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا، جانے کون سا پریشانی دباؤ ایک معمول اس ہراس نویل کو حتمی نتیجے تک پہنچنے سے روک رہا تھا۔ وہ مسلسل کشمکش کی سولی پر لٹک رہی تھی، مگر پناہ ہاں پناہ تو بہرحال اسے چاہیے۔ بالآخر یہ کچھ سوچ کر وہ فون کی سمت آئی۔ کل شام شکرپنی کی سمت آ جائے گا 5 بجے تک۔ وہ کہے بغیر جواب سنے فون رکھ چکی تھی۔ آخری کلائنٹ کو نپٹا کر اس نے غیر عادی طور پر گھڑی کی سمت نگاہ کی۔ 1 بج رہا تھا۔ 5 بجے کے بعد پھر ڈریس کا انتخاب 1 بج رہا تھا۔ 5 بجے کے بعد نہانا، پھر ڈریس کا انتخاب کرنا، پھر 5 بجنے سے 25 منٹ پہلے روانہ ہونا۔ کرسی پر جھولتے ہوئے اس نے ذہن میں آئندہ کا پروگرام ترتیب دیا۔ اسی لمحے چوکیدار اندر داخل ہوا۔ جی، کلائنٹ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے بتایا کہ اب ٹائم ہو چکا ہے، مگر مسلسل اصرار کر رہی ہیں، کہتی ہیں ذاتی کام کے سلسلے میں ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، بلواؤ۔ بے دلی سے اپنی نشست سے درست کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ دوسرے لمحے ٹھٹک گئی۔ السلام علیکم، آئی ایم سوری کہ بے وقت زحمت دے رہی ہیں۔ وہ دراصل مجھے ایک ضروری مسئلے کے سلسلے کے لیے آپ کا وقت درکار ہے۔ روز اول کے تاثرات کے برعکس اس وقت اس کا چہرہ افسردگی، بے قراری اور اضطراب کا منظر بنا ہوا تھا۔ لگتا تھا جی بھر کر رو کر آئی ہے۔ فرح نے بالآخر اشارہ کیا۔ آج وہ پہلی دفعہ اسے سوکن کے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے خبر ہو گئی ہے؟ اس کا دل دھڑکا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں ہر سمت سے مایوس ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ نے جس ہمدردی، محبت اور لگن سے میرے بچے کا مسئلہ حل کیا ہے، مجھے یقین ہے آپ مجھے بھی اس
گرداب سے نجات دلا سکیں گی۔ وہ رونے کو ہو گئی، دیکھیے جی، یہ تو ہماری پیشہ ورانہ ذمہ داری، اور ٹھنڈے لہجے میں گویا اسے اپنے سکون پہ حیرانی ہو رہی تھی۔ آپ اپنا مسئلہ بتائیں، جو آپ میں ناک منہ پونچھتے ہوئے کہنے لگی۔ جب میری شادی ہوئی مجھے علم تھا میرے شوہر کی پہلی بیوی کو گھر سے نکالا جا چکا، مگر طلاق نہیں ہوئی۔ آپ عورتوں کو سمجھ سکتی ہیں، سوگن سے زیادہ خطرناک شے اور کوئی نہیں ہے۔ اسی اندیشے سے وحشت زدہ ہو کر تو میں جی جان سے شوہر کے دل میں اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بظاہر احتشام میرے ساتھ ٹھیک ہی تھے، ہر طرح کا جسمانی قلبی سکھ تھا، البتہ ان کے مزاج میں ایک پتھریلی سی سرد مہری تھی جو مجھے دل کی بات کہنے سے روکتی تھی۔ چنانچہ تسکین کے لیے میں نے کہکشاں باجی کو اپنے دل کی بات بتائی کہ میں چاہتی ہوں کہ احتشام قانونی طور پر پہلی بیوی سے دستبردار ہو جائے۔ تب کہکشاں باجی نے تفصیلیں مجھے اس عورت کے متعلق بتائی۔ اس کی مظلومیت کی داستان نے قدرتی طور پر میرے دل پر اثر ڈالا، مگر میرا مطالبہ اپنی جگہ تھا۔ تب انہوں نے یقین دلایا کہ وہ دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئے گی، تمہارے گھر کوئی خطرہ نہیں۔ میں کچھ مطمئن ہو گئی، البتہ کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری ساس کا نقطہ نظر بدلتا جا رہا ہے۔ اب وہ گائے بگائے اس عورت کو یاد کرتی ہیں، اپنی ذاتی پشیمانی ہوتی ہے۔ 2 سال پہلے جب ان کی وفات ہوئی تھی تو آخری وقت تک وہ خود کو ملامت کرتی رہی تھی، اپنے فیصلے کو بہرامہ اور صفاقانہ قرار دے کر خود تیار دل کچھ ڈر سا گیا تھا۔ بہرحال گزرتے وقت نے اور پھر احمد کی آمد نے مجھے خاصا مضبوط کر دیا تھا۔ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کچھ عرصے سے میں نے انہیں بہت اچھا پریشان اور گمسم دیکھ رہی تھی۔ مجھے سے تو خیر کیا اپنائیت کیا اپنا بیت جاتے، ہر چلے جاتے انہی دنوں کہکشاں سے اپنے بیٹے سے بھی غافل ہو کر یہاں آئے۔ ان سے گفتگو کے دوران احتشام نے انکشاف کیا کہ ان کی پہلی بیوی مل چکی اور اب مل گئی ہے، اور وہ اسے اپنا کر اپنے اور اپنی ماں کے ظلم کی تلافی کرنا چاہتی ہے۔ آپ سمجھ سکتی ہیں جو میری حالت ہو سکتی۔ اس خبر کے بعد مانو کسی نے پاؤں تلے سے زمین نکال لی ہو۔ میں اس عورت کے لیے غمزدہ تو ہو سکتی ہوں، مگر اس کے لیے اپنے شوہر کو غمزدہ کیسے دیکھ سکتی ہوں، اسے اپنے برابر کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ آپ خود سوچئے، کوئی آپ سے کھڑے کھڑے کہہ دے اپنی بسی بسائی بساط پلٹ کر طوفانِ باد و باراں میں نکل جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ رو رو کے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ نویل نے گہری سانس لی۔ میں جان سکتی ہوں کہ کیا حالت ہو سکتی ہے۔ اندر کے مچلتے جوار بھاٹے پر قابو پا کر اور سودا آواز میں بولی۔ اور کل مجھے بتایا انہوں نے کہ وہ مستقل اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا تہیہ کر چکے ہیں، یا ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ اس نے اپنی وحشت پر بند باندھتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی تمہاری سلطنت سے بے دخل نہیں کرتا، بے فکر ہو، اب جاؤ۔ یکدم وہ بے کل ہوتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا آپ میرا مسئلہ حل کر دیں گی؟ وہ بچوں کی سی جذباتیت سے بولی تھی۔ بلکہ مسئلہ ہی ختم کر دوں گی، وہ چیخ کر بولی۔ اب خدا کے لیے جاؤ یہاں سے۔ اس کی سیہ ملود پیشانی پر بپھرے ہوئے تیور دیکھ کر فرح کچھ گھبرا کر متحرک ہو کر اٹھ گئی، البتہ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے لیے مخلص ہے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ہر طرح سے رام کرنے، بہلانے منانے کے ہیلوں کی ناکامی کے بعد وہ عاجز آ کر بولا۔ بالکل آخری۔ وہ سکون سے اس کی نگاہوں میں دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں سچ مچ مجھ سے محبت اور اپنائیت کا دعویٰ ہے تو مجھے طلاق دے دو۔ طلاق کے لفظ پر اس کا لہجہ کٹ گیا تھا، مگر اس نے بے اثرات خود کو سنبھال لیا۔ وہ اس کے بہرامانہ فیصلے پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا طرز مخاطب بھی کتنا تبدیل ہو گیا تھا، نگاہیں بھی پرسکوت سپاٹ سی تھی، جیسے ہر امنگ، ہر جذبہ مر گیا ہو۔ اگر میں طلاق نہ دوں تو یہ؟ اس نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وگرنہ تم جانتے ہو میں قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتی ہوں۔ نکاح کے 5 سال تک تم نے گھر کی پلٹ کر میری خبر نہ لی، نان نفقہ، ملکیت، عزت کا بچاؤ، کچھ بھی تمہاری طرف سے مجھے نہیں ملا۔ اس صورتحال میں تم خود اندازہ لگا سکتے ہو تمہارا کیس کتنا بودھا اور کمزور ثابت ہوگا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی اور درستی پر وہ شرمندہ رہ گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ تم نے اس مکروہ لفظ سے پناہ لینے کے لیے اپنی چچی کی پیشکش ٹھکرا دی تھی، اور اب خود طلبگار ہو۔ کیوں؟ کیا کوئی دوسرا اچھا امیدوار مل گیا؟ اس کے طنزیہ لہجے نے بھی اس کے ضبط کے پیالے کو نہ چھلکا تھا۔ اسی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ احتشام، میں اپنا مطالبہ دہراتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں اچھے اور خوبصورت القاب کے ساتھ یاد رکھوں، تمہاری محبت کو دل سے محسوس کروں، تو مجھ سے اپنا حق ملکیت کا ٹھپا اتار دو پلیز احتشام۔ مگر تمہارا کیا بنے گا؟ اس طرح تنہا وہ جیسے ہار کر بولا۔ اس نے بات کاٹ دی۔ بنا بگاڑنے والا اور سنوارنے والا خدا ہوتا ہے احتشام۔ میں نے 5 صدیوں جتنے طویل 5 سال گزار لیے ہیں تم بن، تو پھر عہد فردہ سے کیا اندیشہ؟ اب تو پھر بھی حبس زدہ موسموں سے محفوظ ہوں۔ بالآخر اس کا مطالبہ پورا کرنے وہ لڑکھڑاتے مگر اجڑ زدہ قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ آنٹی آ گئی، آنٹی آ گئی۔ آئیں اسد اور ہمنا دوڑ کے اس سے لپٹ گئے تھے۔ وہی مانوس در و دیوار، وہی سکون اور سکوت کا راج تھا گھر میں۔ یہ دونوں آپ کے بغیر بہت اداس ہو گئے تھے۔ سرمئی
شلوار سوٹ میں ملبوس دھیمے سنجیدہ انداز میں بتاتے ہوئے وہ اس سے بیٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میں نے بھی انہیں بہت مس کیا اور اس گھر کو بھی بے تکلفی سے صوفے پہ بیٹھتی وہ دائیں بائیں سے دونوں بچوں کو اپنے گھیرے میں لیتے خوش دلی سے کہہ رہی تھی۔ پروفیسر نقوی کو اس کے انداز میں وہ عجب اپنائیت محسوس ہو رہی تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ حساب معمول کچن میں جا گھسی۔ اف اللہ، یہ بیچارے کچن کو کس جرم کی سزا دی گئی ہے؟ ادھر ادھر بکھرے برتن، بے ترتیب شیلف اور پھلوں کے چھلکے فرش پر بکھرے دیکھ کے اسے ناک چڑھی۔ بچوں کے ساتھ مل کر منٹوں میں سارا کچن شفاف آئینہ کر دیا۔ پھر ترتیب وار بچوں کے کمرے، ڈرائنگ روم، لیونگ روم اور ان کا بیڈ روم صاف کرتے، چیزیں سیٹ کرتے کتنا رتی ٹائم گزر گیا۔ بچے بڑے پرجوش انداز میں اس ایکٹیویٹی میں اس کے ساتھ شریک تھے۔ یہ انداز نویل نے بہت شروع سے بچوں کو سکھا دیا تھا۔ بقول اس کے اس طرح بچوں میں احساس ذمہ داری بھی پیدا ہو جاتا ہے اور مل جل کر کام کرنے کی عادت پڑتی ہے، جو وہ سارا کام کرتے ہوئے بوریت نہیں ہوتی بلکہ ایک سرخوشی اور مہم جوئی کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ تفریح کی تفریح اور کام کا کام۔ شام کے کھانے کے بعد اسے اندھیرا بڑھنے کا احساس ہوا۔ اب میں چلوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ بچے بے تابی سے دامن پکڑنے لگے۔ نہیں آنٹی، نہ جائے نا بیٹے، وہ وارڈروب ہے نا، مجھے ٹھہرنے نہیں دے گی۔ گال تھپ تھپا کر اس نے خوش دلی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے نا، آپ ہمارے پاس رہیں یہاں۔ وہ ہاسٹل کی پرنسپل ہے نا، وہ مجھے وہاں پر گھسنے نہیں دیں گی۔ گال تھپ تھپا کر اس نے خوش دلی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے نا، آپ ہمارے پاس رہیں یہاں۔ یہ وہ پچھلے پاپا، انہیں روکے نا زور سے۔ پروفیسر نقوی نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ بھی اتفاقی اندر ہی دیکھ رہی تھی۔ اچانک نظر ملی۔ ایک جیسے حالات، ایک جیسی مسیحانی کی طلب انسان کو ایک ساتھ پناہ لینے کے لیے بے قرار کرتی ہے۔ نظروں نے جانے شناسائی کے کتنے مراحل ایک ساتھ طے کر لیے۔ پھر نویل نے نظر چرانے میں پہل کی۔ مجھے گھر چھوڑ آئیں، آستگی سے اس نے کہتے ہوئے انہیں دیکھا۔ وہ دیر عمری کے منازل طے کر رہے تھے مگر دلکش، بے حد دلکش اور پروکار شخصیت کے مالک تھے۔ اب بھی کچھ کم نہ ہوا تھا ان کا۔ ہاں، یہ پروکار پرشفقت وجود مجھے پناہ بخش سکتا ہے۔ اس نے ان کے چہرے پر چھائی اطمینان اور سرور کی کیفیت کا مطالعہ کرتے ہوئے طمانینی سے سوچا۔ پہلے میرے بچوں کے سوال کا جواب دیں، جو اب میرا سوال بھی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ کیا آپ مجھے پناہ نہیں دیں گے؟ اس نے الٹا سوال چھیڑ دیا۔ ان کے چہرے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی متبسم ہو گئی۔ آستگی سے اس کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی میں بولے، ہاں، مگر قاضی صاحب کے اجازت نامے کے بعد۔ اس کی حیا آلود پلکیں شعلہ فشاں رخساروں پر تھرکنے لگیں۔ ہاں، اب اسے پناہ مل گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ تو یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا ویران دریچوں میں چراغ اور اس کی رائٹر ہیں شازیہ چودھری۔ اس ناول میں تھوڑے سے لفظوں کی ٹائپنگ مسٹیک تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھیں گی، اور میں نے اس کو پڑھنے کی اور ترتیب دینے کی پوری کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنی رائے کی کمنٹس باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔